السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی اچھا سا ناول لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اس کا نام ہے شدت عشق ایسی کہ دل ہار بیٹھے۔ اس کی رائٹر ہے زینب نور۔ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور آپ ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں۔ آپ لوگوں کے ویوز بہت کم ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ جان سکتی ہوں۔ اگر کوئی وجہ ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ناول پسند نہیں آتے، تو پھر مجھے بتائیں میں کیسے ناول پوسٹ کروں۔ تو اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ جس کی حسرت ہم کرتے تھے صبح و شام، وہ یوں مل جائے گا کبھی سوچا نہ تھا۔ جیسے ہم اپنا سمجھتے تھے وہ یوں بچھڑ جائے گا کبھی سوچا نہ تھا۔ اب ہم دستور حیا سمجھ کے ماہم اس بے ثبات دنیا میں وہی ہوتا ہے جو کبھی سوچا نہ تھا۔ رضا علی قتل کرنے کے جرم میں آپ کو یہ عدالت سزائے موت سناتی ہے۔ ماضی میں جکڑی تلخ یادیں کہ جنہیں جتنا بھولنے کی کوشش ہو انسان اتنا ہی ناکام ہو جائے۔ سوچوں کا ایک طوفان اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، جیسے ہر چیز برباد ہوتی نظر آ رہی تھی اور وہ سوچوں کی ان لہروں میں رواں رواں بہہ رہی تھی۔ ان سب خیالوں کو جھٹک کر اس نے گاڑی کی سیٹ سے اپنی پشت ٹکا لی اور آنکھیں موند لی۔ انمول بیٹا، آج تمہارا پہلا پیپر تھا، کیسا رہا پیپر؟ زیبا نے اس سے پوچھا۔ مخاطب ہو کر کہا، جی امی، اچھا ہو گیا۔ انمول کے بچپن میں ہی اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ ہی چھوٹی تھی تب چیزوں کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی، جب اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور زیبا نے ہی سے ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ انمول کا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن اس کی دو بہنیں تھیں، ایک ردا جو کہ اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، اور ایک ندا جو کہ اس سے صرف 1 سال ہی چھوٹی تھی۔ انمول اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور وہ بی ایس سی فائنل ایئر میں تھی۔ اس کی ماں نے دن رات محنت کر کے اسے پڑھایا تھا، اور انمول کو بھی شروع سے ہی پڑھنے میں بہت لگاؤ تھا، اور اب اس کے پیپر چل رہے تھے۔ انمول بیٹا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ زیبا انمول سے مخاطب ہوئی، بیٹا کچھ دن اور ہیں، تمہارے پریکٹیکل بھی ختم ہو جائیں گے۔ بیٹا میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں، تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کب سانس آئے گی یا نہیں کیا معلوم، مروں گی تو سکون سے۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ انمول کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی آپ کو بھی جانے دوں گی۔ آئندہ ایسی بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ بیٹا موت تو پہلے اس حقیقت سے کیا بھاگنا، پھر وہی باتیں۔ انمول غصے میں گویا ہوئی، اچھا بابا ٹھیک ہے، لیکن شادی تو تمہاری کرنی ہے نا، آج نہیں تو کل۔ جی امی، لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر بے شک کر دیجیے گا شادی، لیکن ابھی نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ لگی تھی، لیکن آپ کی باتیں سن کر اڑ گئی، انمول نے خفگی سے کہا۔ ارے پگلی، کھانے سے کیا ناراضگی، میں ابھی لاتی ہوں۔ انمول میڈم، شادی کے کیا ارادے ہیں؟ ندا اس کے پاس آ گئی اور مذاق میں سے چھیڑتے ہوئے کہا، یار ابھی تو بالکل بھی نہیں سوچو بھی مت۔ ندا نے ابھی 13ویں جماعت میں داخلہ لیا تھا، اور وہ پڑھائی میں انمول جتنی قابل اور ذہین نہیں تھی۔ ندا جانتی ہو شروع سے ماں نے ہمارے لیے کتنی محنت کی، ہمیں اس مقام پر پہنچانے میں ان کی دن رات کی لگن اور محنت ہے، اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، ان کا فخر بننا چاہتی ہوں۔ ہاں انمول، یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو تم، امی نے ہماری خاطر بہت زیادہ محنت کی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی اس محنت کا صلہ انہیں آرام کی صورت میں دیں۔ امی امی، انمول چلاتی ہوئی زیبا کو پکار رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ زیبا اس کی طرف آئی۔ امی، میں نے جس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا وہ اپروو ہو گئی ہے، میں آگے اپنی تعلیم اسی پر حاصل کر سکتی ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ امی، آج میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ ہاں بیٹا، تمہاری محنت اور لگن کا ہی یہ صلہ ہے، زیبا اسے حوصلہ دیتی ہوئی بولی۔ جانتی ہیں امی، لوگ آپ کے رتبے اور آپ کی دولت کو دیکھ کر ہی آپ کے اخلاق کی قیمت لگاتے ہیں، آپ کا اخلاق کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر غریب ہیں تو لوگ آپ کو بد اخلاق ہی سمجھیں گے۔ انمول، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن پیسہ انسان سے اس کا سکون بھی چھین لیتا ہے۔ میری بیٹی، یہ بات یاد رکھنا، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ بولتے ہی زیبا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، جو کہ انمول سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ انمول بیٹا، آج تمہارا رزلٹ آ رہا ہے۔ زیبا نے تصدیق کرنے کے لیے
के अंदाज में पूछा। जी अम्मी आज ही आ रहा है, अनमोल ने जवाब दिया। बेटा फिर तुम कॉलेज जा रही हो क्या, ज़ेबा ने मज़ीद पूछा। जी अम्मी बस निकलने लगी हूँ, चलो बेटा मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, ज़ेबा उठती हुई बोली। आखिर कब तक अम्मी आप यूं ही हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी? हम बड़े हो गए हैं, अब हमें भी इस दुनिया का सामना करने दें, इसकी गर्म हवा को महसूस करने दें। अगर आखिर कब तक हमें यूं ही बच्चों की तरह आप संभालती रहेंगी? एक ना एक दिन तो सामना करना है ना, फिर क्यों नहीं? अनमोल ने जैसे शिकवा सा किया हो। बेटा ये दुनिया बहुत जालिम है, तुम लोग बहुत मासूम हो, इसका सामना नहीं कर पाओगे, अम्मी कर लेंगी। और इस तरह अगर डरते रहेंगे तो सामना कैसे करेंगे? मैं आज अकेली ही जाऊंगी कॉलेज, और समन भी तो होती है ना मेरे साथ। ठीक है बाबा जाओ तुम, और हाँ ख्याल से मेरी बच्ची अपना मोबाइल पास ही रखना। हेलो समन, कहाँ हो तुम? अनमोल ने समन को कॉल करते हुए पूछा। हाँ बस यार मैं घर से निकल गई हूँ और कॉलेज पहुँचने वाली हूँ, तुम भी आ जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज। अनमोल थोड़ी देर तक कॉलेज पहुंच गई और साथ ही ग्राउंड में समन को देखकर इसकी तरफ लपकी। समन तुमने रिजल्ट देखा क्या? अनमोल ने पास आते ही पूछ लिया। नहीं यार तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ, आज जो लिस्ट लग गई है इकट्ठे ही चलते हैं। हेलो अनमोल कैसी हो? में ही रजा आ गया था। ठीक ठीक हूँ, आपके आने से पहले तक ठीक थी, आपके आने से पहले तक, अनमोल ने कदरे बेजार होकर जवाब दिया। तो समन ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। बेस्ट ऑफ लक अनमोल, रजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो अनमोल ने रुख दूसरी जानिब कर लिया और चल पड़ी। समर रजा से माजत के साथ अंदाज में गोया होकर इसके पीछे ही भागने लगी। उन्हों अनमोल यार हद करती हो तुम भी, बंदा कम से कम बात का जवाब ही तो सही से दे सकता है कि नहीं? कितने प्यार से वो तुमसे बात कर रहा था, तुम हो के मैडम के तेवर ही अलग हैं यार। इसने तुम्हें इतने अरसा पहले का प्रपोज किया हुआ है। वो कौन सा तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था जो तुम इससे इतना चिढ़ती हो? इसने तुम्हारे सामने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया तो है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, और इसने ये भी तो बोला है कि वो अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजना चाहता है, मगर तुम खुद ही हर बार तुम इनकार कर देती हो। आखिर क्यों? कोई तो वजह होगी इसकी। समन तो मेरे हालत अच्छे से समन तो मेरे हालात अच्छे से जानती हो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मेरी माँ ने मेरी खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं इनकी खातिर कुछ करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं इस मसले में नहीं पड़ना चाहती, लिहाजा तुम भी बहस ना ही करो तो बेहतर होगा। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन जब भी ये फैसला करो तो प्लीज़ रज़ा को ही तरजीह देना, वो बहुत चाहता है तुम्हें। अच्छा मैडम। समन एक तो आप इसकी वकील बन जाती हैं यार, चलो रिजल्ट देख लें। समन बोली। अनमोल ने हमेशा की तरह लिस्ट दरमियान से देखनी शुरू की, और इसे अपना नाम नज़र नहीं आया तो वो परेशान हो गई। अचानक इसकी नज़र लिस्ट में मौजूद पहले नंबर पर इसकी नज़र पड़ी तो हैरानी और खुशी से इसकी चीख निकल गई। इसकी कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन आई थी और वो बहुत खुश थी। वो खुशी के आलम में समन के गले लगी, और जब समन ने इसे साथ हटाकर देखा तो इसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ अनमोल, खुशी के मौके पर भी आंसू क्यों? बस यार बाबा याद आ गए अचानक। समन ने इसके आंसू पूंछे और बोली अनमोल तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत राजी होंगे, तुमने इनका सर फख्र से बुलंद कर दिया है। चलो अब घर चलें, ज़ेबा आंटी को भी तो ये खुशखबरी देनी है, और तुम्हारी वजह से हमेशा की तरह मैंने अम्मी से डांट भी तो खानी है। अनमोल को देख लो कितनी लायक बच्ची है, और तुम कितनी नकम्मी हो। सुनते ही अनमोल की हंसी छूट गई। अनमोल ऐसा करते हैं, पहले तुम्हारे घर चली जाती हूँ मैं, फिर वापसी पर मैं अपने घर उतर जाऊंगी। हाँ ठीक है, वैसे भी बहुत देर हो गई है। वो दोनों आस्ता आस्ता चलने लग गई। कॉलेज से काफ़ी दूर जाकर ही कोई रिक्शा मिलना था। अभी वो रास्ते में ही थी तो इन्हें लगा कि कोई इनका बाइक पर पीछा कर रहा है। समन देखकर घबरा गई, जबकि अनमोल इससे थाम कर गुस्से से पलटी। क्या तकलीफ है तुम लोगों को, क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? अनमोल गुस्से में चिल्लाई। क्या बात है मैडम, इतना गुस्सा? बाइक पर मौजूद दो अफराद में से एक बोला। बकवास बंद करो अपनी कमीने इंसान, तुम लोगों की वजह से लड़कियों को इनके माँ बाप घरों में कैद कर देते हैं। तुम जैसे कुत्तों के होते हुए हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रही थी। इतने में वो दोनों आदमी बाइक से उतर आए। आज तक हमने कभी किसी की बकवास नहीं सुनी इतनी लड़की जितनी तुमने की है। अब अपने अंजाम की भी तुम ही जिम्मेदार होगी। ये बोलते ही वो शख्स आगे बढ़ने ही लगा था, जबकि अनमोल अपनी जगह पर डट कर खड़ी रही। वो शुरू से ही न डरती। अनमोल चलो यार चले, समन कब से खींच रही थी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, इन जैसे लोगों को इनकी औकात याद दिलानी चाहिए। आखिर कब तक यूं ही डर डर कर जिंदगी गुजारेंगी इन जैसे घटिया लोगों की वजह से? अनमोल के अल्फाज सुनते ही दो आदमी तैश में आ गया।
وہ آدمی تیش میں آ گیا اور اس کے سر میں پتھر مارنے کے لیے اٹھایا۔ اچانک کار سے نکل کر ایک شخص سامنے آیا تو وہ دونوں لڑکے سے دیکھ کر خوف کے مارے زن سے بھاگ گئے، جبکہ سمن کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہونٹوں سے صرف اتنی سی سرگوشی کر پائی ارمان ملک اسے دیکھتے ہی سمن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جیسے وہ یقین ہی نہ کر پا رہی ہو کہ وہ شخص اس کے سامنے ہے، جبکہ انمول نے اس شخص کی موجودگی کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اور وہ تھا ہی ایسی شخصیت کا مالک، وجاہت والی شخصیت، دراز قد، بری آنکھیں، سیاہ بال، چہرہ اتنا دلکش کہ ایک بار دیکھ لے نظریں ہی ہٹانا بھول جائے، ایک دفعہ نہیں بار بار نظروں کا محور وہی انسان رہے جب تک وہ سامنے ہو۔ سمن اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ ارمان ملک آپ، سمن نے خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات میں کہا، جبکہ انمول خاموش کھڑی رہی، جیسے اس شخص کی موجودگی اس پر کوئی اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ آپ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں اکیلی؟ ارمان انمول سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ سمن نے جلدی سے بات کا جواب دیا، نہیں وہ بس تھوڑی ہی دیر ہو گئی تھی آج، بس چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کہاں اکیلی جائیں گی؟ ارمان نے پیشکش کی تو سمن تو حیرانی کے مارے دیکھتی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ انمول انکار کرتی وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ انمول بھی مجبوراً بیٹھ گئی۔ سمن نے بتیسی نکال کر اس کی جانب دیکھا، مگر انمول نے اسے گھوری سے نواز دیا۔ تو آپ دونوں کس فیلڈ سے ہیں؟ ارمان نے مرر انمول کی طرف سیٹ کرتے ہوئے مخاطب ہونے کی کوشش کی، جو کہ ونڈو سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کوئی بات سنائی ہی نہ دی ہو۔ جی ہم دونوں نے ابھی BSc کی ہے، سمن نے جلدی سے جواب دیا، جبکہ انمول خاموش رہی۔ ارمان نے ایک جھلک انمول کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگ گیا، پہلے سمن کو اتارا اور پھر انمول کو۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھی کہ وہ خاموشی کے طویل وقفے کو توڑ نہیں سکا۔ اترتے ہوئے بس اتنا بولا کہ امید ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جبکہ انمول بات کا جواب دیے بغیر اندر چلی گئی۔ وہ ایک نظر دیکھ کر مسکرایا، آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ انمول بیٹا اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں کب سے پریشان ہو رہی تھی، زیبا نے انمول کو دیکھتے ہی پوچھا۔ امی بس تھوڑا کام تھا تو دیر ہو گئی۔ اور تمہارے رزلٹ کا کیا بنا؟ امی کالج میں میری فرسٹ پوزیشن ہے۔ انمول کے تاثرات اچانک خوشی میں بدل گئے، جیسے وہ ساری پریشانی بھول گئی ہو۔ ارے بیٹا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، زیبا اسے گلے لگاتی ہوئی بولی اور پریشانی پر بوسہ دیا۔ خدا تمہیں اور زیادہ ترقی دے، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہو گیا ماں بیٹی کا لاڈ پیار، ابھی کچھ رہتا ہے؟ ندا اور ردا اتنے میں آگے اور ہنستی ہوئی بولی، اور آپ بندہ مٹھائی ہی لے آتا، اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ انمول آج میں تمہارے پاس سو جاؤں؟ ندا نے پوچھا۔ ہاں سو جا، کیوں نہیں؟ انمول ایک بات پوچھوں، تمہیں کس طرح کا لڑکا پسند ہے؟ مطلب جیسے تم اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو، کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں یا تمہارا آئیڈیل کوئی اتنا خاص نہیں؟ انمول نے رکھے سے انداز میں کہا، محبت کم بھی ہو تو چلے گا، مگر شادی میں سے ہی کروں گی جو میرے معیار کا ہوگا۔ سعد یار ابھی ایک غزل یاد آئی ہے، سن کر بتا تو کیسی ہے؟ ارمان نے سعد کو مخاطب کیا۔ سعد ارمان کا بہت اچھا اور قریبی دوست تھا، دونوں بچپن سے ہی ساتھ پلے بڑھے تھے، اسکول کالج میں بھی ساتھ ہی تھے، بعد میں الگ الگ ہو گئے۔ پھر جب ارمان نے بزنس سٹارٹ کیا تو سعد نے بھی وہی جوائن کر لیا، یوں دونوں کی دوستی ایک ساتھ ہو گئی، برقرار رہی۔ ارمان اپنے دل کی ہر بات سعد سے ہی کرتا تھا۔ جی بھائی کیوں نہیں سنا دیں آپ؟ سعد بولا۔ اچھا سن، پھر خود کو برباد کرنے کی عادت چھوڑ دیتا ہوں، سوچتا ہوں بہت کر لی، محبت چھوڑ دیتا ہوں، تنہائی سے کچھ ایسی الفت ہو گئی ہے، اب سوچتا ہوں لوگوں کی رفاقت چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس بات کا دکھ ہے، تماشا نہیں لگاتا، میں بات موڑ دیتا ہوں، اب نہیں پوچھتا میں عداوت کا سبب، اب بنا غلطی کے بھی ہاتھ جوڑ لیتا ہوں۔ کبھی جن سے باتیں سائے راہ چلتی تھی، اب انہی کے نام پہ میں گردن موڑ لیتا ہوں۔ اگر خود کو کبھی تم نے بند تالوں میں رکھا ہو تو میرے پاس آ جانا، میں چابی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ شعر کہنے میں دقت یوں نہیں ہوتی، مجھے بات نہیں بناتا، میں دل کھول دیتا ہوں۔ واہ بھائی کیا کمال کی شاعری کی ہے، کہیں عشق وشق تو نہیں کر بیٹھے؟ سعد نے ہنستے ہوئے کہا، بس یار آج کوئی ایسا ملا جو دل کو آر پار کر گیا، اس کی یوں بے رخی جیسے میرے دل مٹھی میں لے گئی ہو، بہت نڈر، آنکھوں میں کوئی ڈر نہ خوف، بلا دھڑک لڑنے والی۔ واہ بھائی پھر تو آپ نے اپنی ٹکر کی ہی ڈھونڈی ہے۔
اب تو اسے دیکھنے کا تجسس ہو رہا ہے، بس کر یار۔ اب بات اتنی بھی آگے نہیں گئی، ارمان نے بات کاٹ کر کہا، جبکہ ساتھ اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں ناکام رہا کافی حد تک۔ انمول بیٹا، آج تم نے ایڈمیشن کے لیے جانا تھا؟ زیبا اس سے مخاطب ہوئی۔ جی امی جان، بس تھوڑی دیر تک نکلتی ہوں۔ امی میرے لیے دعا کریے گا جیسے ہمیشہ کرتی ہیں۔ میری زندگی کا نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے اور مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ ہاں بیٹا، کروں گی کیوں نہیں، اور ماؤں کی دعا تو ہمیشہ اس کے بچوں کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ انمول تم رجسٹریشن آفس چلو، میں آئی، میری کزن کا بھی ایڈمیشن کروانا ہے۔ انمول ایڈمیشن آفس چلے گی؟ سر مجھے ایڈمیشن فائل دے دیں اور ایڈمیشن کا پروسیس بھی بتا دیں۔ انمول ابھی ریسیپشن پر موجود آدمی سے مخاطب ہوئی، سر آپ ان کے بعد مجھے بھی گائیڈ کر دیں۔ انمول آواز سنتے ہی مڑ کر دیکھنے لگ گئی، آواز اس کے لیے سنی نہ تھی۔ اس شخص کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل آ گئے جس سے وہ چاہ کر بھی چھپا نہ سکی۔ ارے آپ یہاں؟ رضا نے حیرت انگیز انداز میں کہا، جی کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ انمول نے ناگواری والے انداز میں کہا، جی کیوں نہیں، آپ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ انمول نے غصے والے انداز میں فائل جھٹک کے پکڑ لی اور وہاں سے چلی گئی۔ انمول تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ سمن نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آخر کب تک اس انسان سے سامنا ہوگا؟ وہ غصے میں بولی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ سمن نے سوال کرنے کے انداز میں پوچھا۔ یا رضا کی بات کر رہی ہوں۔ آخر کب تک اس انسان سے سامنا ہوتا رہے گا؟ مجھے نہیں اچھا لگتا بالکل بھی وہ، اور یار بار بار وہ ایک ہی بات کرتا ہے۔ مجھے ابھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچنا۔ اچھا یار چلو گھر چلیں، یہ فائل بھی تیار کرنی ہے۔ انمول رات میں سونے کے لیے کمرے میں گئی۔ جب ندا پاس آ کر بیٹھ گئی، آپی کیسی تھی یونیورسٹی میں؟ میں نے تو اتنا کچھ سنا ہے، وہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نے تجسس والے انداز میں پوچھا۔ ارے یار آج تو پہلا دن تھا، ویسے بھی مجھے ایڈمیشن کے لیے جانا تھا، ان فضول چیزوں کو دیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ آپی آپ بھی نا، بہت بورنگ ہے، کیا کروں، میں ایسی ہی ہوں۔ ویسے آپی جس سے آپ کی شادی ہوگی نا، وہ بھی اپنی قسمت پر روئے گا۔ اتنی بورنگ لڑکی کہاں سے مل گئی؟ یہ کہتے ہی ندا کمرے سے بھاگ گئی۔ انمول نے موبائل دیکھا تو سمن کا میسج آیا تھا کہ فری ہو کر مجھ سے بات کرنا۔ سمن بولو۔ ہاں سمن بولو، سب ٹھیک تو ہے یار؟ رضا پھر آج مجھ سے ملا تھا، وہ بہت چاہتا ہے تمہیں، تم اس کی پیشکش قبول کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ سمن تم نہیں سمجھو گی، میں ابھی بہت ڈرتی ہوں اس سب باتوں سے۔ یہ پیار محبت سب انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ انسان کب جڑتا ہے اللہ سے، اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح دکھائی دینے لگتی ہے جس میں کئی عارضی کردار تھے جنہیں وقت کی لہریں اپنے ساتھ بہا کر لے گی، جن کے وجود سے اسے مستقل خوشی محسوس ہوتی تھی، محض آنکھوں کا دھوکہ، جن کے ہونے کے احساس نے اسے اس ذات سے کتنا دور کر دیا تھا جس نے اس کی زندگی کو رنگوں سے بھر دیا تھا۔ پھر ٹوٹتا ہے انسان اسی کے ہاتھوں جس کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث تھا۔ تب جب سب بکھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، رشتے ناتے دوست، تب جا کر سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے اس سب سے اسے کیوں گزارا، کیوں اسے بدلتے ہوئے رویوں کا زہر اتنی بے بسی سے اس مرحلے میں پڑا جب کسی اجنبی کی ہمدردی بھی غنیمت محسوس ہوتی۔ تب وہ آنکھیں بند کرے تو سب دکھائی دیتا ہے، اللہ کن کن رستوں سے گزار کر اسے خود تک لے آتا ہے، باقی ہر رستہ، ہر دروازہ بند کر کے بس خود تک لے آیا۔ عارضی محبتوں کے خوف سے آزاد ایک مستقل سکون، اور کیسے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ توڑتا ہے خود سے جوڑنے کے لیے۔ تب وہ دکھاتا ہے کہ ساری دنیا میں لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نکال بھی دے تو وہ خود کبھی اس سے بیزار نہیں ہوتا۔ اور میں ٹوٹ کر خدا کی ذات سے جڑنے کی بجائے پہلے ہی اس ذات سے جڑ گئی ہوں تاکہ میری زندگی میں مزید کوئی مشکل نہ آئے۔ رہی بات رضا کی، تو ابھی میرے دل میں ایسے کسی جذبے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت۔ انمول رشتے ضرورت کے تحت تھوڑی بنائے جاتے ہیں، کسی کی محبت کا مان نہیں توڑنا چاہیے کبھی بھی، یہ بات یاد رکھنا۔ یونیورسٹی جاتے کافی عرصہ گزر گیا تھا، انمول کا پہلا سیمسٹر ختم ہونے کے قریب تھا۔ وقت سچ میں بہت تیزی سے گزرتا ہے، لیکن اس گزرتے وقت کے ساتھ کچھ لوگ بالکل بھی نہیں بدلتے، نہ ان کے احساسات، نہ جذبات، سب کچھ یکساں رہتے ہیں۔ کچھ یہی حالت رضا کی بھی تھی، نہ جانے اس کی محبت تھی یا ضد کہ وہ انمول کو لے کر ایک بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ محبت کے وعدے تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن بات تو تب ہے جب آپ مشکل میں ہوں، پھر بھی آپ خود کو چھوڑ کر اپنی محبت ہی چنیں، وہ آپ کی سچی محبت کی گواہی
ہوتی ہے۔ رضا بھی دعوے بہت کرتا تھا لیکن محبت کا امتحان ہے اس میں کس قدر پورا اترتا یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ ایک دن حسابی میں انمول اور سمن گراؤنڈ میں بیٹھے تھے جبکہ ایک بلیک پراڈو اور ساتھ میں کافی سیکورٹی کی گاڑیاں تھیں یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس شخص کو انمول اور سمن دونوں نہیں پہچان پائی کیونکہ اس کے باہر نکلتے ہی سیکورٹی نے گھیر لیا اور وہ ایک بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ آفس چلا گیا۔ جبکہ سیکورٹی باہر نظر کرنے لگ گئی۔ اس آدمی کے آنے کا انداز ہی بتاتا تھا کہ وہ بہت امیر ہے۔ یار یہ بندہ تو دیکھنے میں بہت امیر لگتا ہے، سمن نے حیرت والے انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ امیر ہو بلکہ بہت امیر ہو، انمول نے کندھے جھکا کر متاثر نہ ہونے والے انداز میں کہا۔ چلو ہمیں لیکچر بھی لینا ہے، کلاس کا وقت نکل رہا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ کلاس لے کر وہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر آئی تو سمن کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ارمان ملک کو دیکھا۔ وہ ایک دم تو پلکیں جھپکانا بھول گئی جیسے اس کا مطلب ہے وہ جو شخص اتنے پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا وہ اور کوئی نہیں ارمان ملک تھا اور اب بھی گارڈز سے گھیرے ہوئے تھے۔ یار اس بندے کی اب بھی اپنی الگ ہی شخصیت ہے، سمن نے انجانے سے تاثر میں کہا۔ ہاں بالکل ایسے لوگ۔ یار اس انسان کے بارے میں اتنا کچھ سنا ہے پھر بھی تجھے یہ شخص اچھا لگ رہا ہے، حیرت ہے، انمول نے طنز والے انداز میں کہا۔ ایسے لوگ نہ جانے کتنے قتل کتنے گناہ کر کے بھی خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو دوہرا روپ دے دیتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں پہلے پھر انہیں چھپانے کے لیے ایک آدھا اچھا کام کر لیتے ہیں اور لوگ بھی واہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں اندھوں کی طرح۔ انمول ضروری نہیں تمہاری ہر بات صحیح ہو، نہ ہی میں تمہاری کسی غلط پیشن گوئی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رہی بات دنیا کی تو یہ اچھے لوگوں کو جینے کہاں دیتی ہے، اور ہاں تمہاری ہر اچھی عادت ہے لیکن یوں بغیر جانے تم ہر انسان کو جج کرتی ہو، بہت غلط ہے۔ اچھا چھوڑو یہ سب، آج مجھے گھر کام ہے ضروری اور میں جا رہی ہوں۔ اوکے خدا حافظ۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمن چلی گئی۔ انمول بھی باہر کا رخ کیا۔ جب بھی باہر جاتے یونیورسٹی سے تو انہیں کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ مل ہی جاتی لیکن آج جمعہ تھا اور اس دن سمن کے پاپا کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ وہ اسے گھر چھوڑ آتے تھے اور آج اسے کوئی بھی چیز نہیں ملی جس کے ذریعے وہ گھر جا سکتی۔ انمول نے سڑک پر آہستہ آہستہ چلنا سٹارٹ کر دیا۔ اچانک اسے اپنے پیچھا کرتے ہوئے کچھ گنڈے معلوم ہوئے۔ وہ تو شروع سے ہی کسی سے نہ ڈرتی تھی۔ پیچھے سے ایک آدمی تیزی سے بڑھا اور اس کا بازو جھنجھوڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ ارے میڈم ہمیں بھی تو خدمت کا موقع دیں، کہاں چلی جا رہی ہیں اکیلے کے لیے؟ اس آدمی کے چہرے پر خباثت صاف ظاہر تھی۔ انمول نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک تھپڑ اس کی گال پر رسید کر دیا اور انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ خدمت کر اپنی بہن کی جا کر جو تم جیسے کتے کو پیدا کر کے گلیوں میں آوارہ گھومنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ سنتے ہی آدمی کا پارا بڑھ گیا اور وہ شدید غصے کی حالت میں انمول کی طرف بڑھنے لگا۔ انمول ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ 4 لوگ تھے، اس لیے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ رستے میں اچانک ایک گاڑی رکی جسے دیکھ کر انمول چونک گئی۔ اس میں سے 4 گارڈ باہر آئے اور وہ گنڈے ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں دیکھ کر بھاگ گئے۔ انمول نے گاڑی کی جانب غور سے دیکھا۔ فرنٹ سیٹ سے ایک آدمی نکلا، سیاہ شلوار قمیض بازو فولڈ کیے ہوئے، کالا چشمہ، اس کی شخصیت پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ انمول نے اسے دیکھتے ہی پہچان گئی، وہ اور کوئی نہیں ارمان ملک تھا۔ عجیب اتفاق ہے نا، ویسے آپ جب بھی میں مشکل میں ہوں آپ پہنچ جاتے ہو، ارمان ملک نے ویسے بھی آپ جب بھی مشکل میں ہوں میں پہنچ جاتا ہوں، ارمان ملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانتی ایسے اتفاق کو، انمول نے روکھے لہجے میں کہا۔ چلے نہ مانے آئے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں اور مجھے آپ سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، اور میں آپ پر یقین کیوں کروں؟ مجھ پر یقین نہیں ہوگا لیکن اس ذات پر تو ہوگا جو ہر بار مجھے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجتی ہے، جسے خدا نے آپ کی عزت کا محافظ بنایا ہو، اس پر تو یقین کر ہی سکتی ہیں۔ انمول گاڑی کی طرف بڑھی تو ارمان ملک نے جو گارڈ اس کے ساتھ تھے انہیں پچھلی گاڑی میں جانے کا اشارہ کیا اور وہ چلے گئے۔ پیچھے نہیں آگے بیٹھے۔ انمول بیک سائڈ سے دروازہ کھول رہی تھی جب ارمان مخاطب ہوا۔ یا مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ ارمان نے ایک بہت بڑے ہوٹل کے باہر گاڑی روک دی۔ ایسی شاندار جگہ تو شاید انمول نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو، اور خواب دیکھتی بھی کیوں جب اسے ان چیزوں کی کوئی چاہت ہی نہیں تھی۔ انمول نے کار روکی تو حیران ہوتے ہوئے پوچھا، بات کرنے کے لیے لایا ہوں اور کیا؟ ارمان نے تسلی بخش انداز میں کہا، بات کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جہاں مرضی لے آئیں، مجھے بات کرنی ہے اور سکون سے، پھر تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، فی الحال بحث نہیں کرو۔ ارمان نے اتر کر انمول کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ انمول اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ ہوٹل کے 2nd فلور پر وہ چلے گئے جہاں بس ان کے علاوہ
चंद एक आधे वेटर थे, वो भी ऑर्डर के मुंतजिर थे। ऑर्डर लेते ही चले गए थे। बिल्कुल पुरसुकून माहौल, धीमी सी हवा चल रही थी। अनमोल को अरमान ने अपने कुर्सी पर अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अब जो भी बात करनी है जल्दी करें, मैं आपकी कोई नौकर या गुलाम नहीं हूँ जो आपकी हर बात मानूंगी, लिहाजा अपनी बात जल्दी ख़त्म करें। मैं बात को ज़्यादा घुमाने का आदी बिल्कुल नहीं हूँ। अरमान बगैर कोई तमीज़ बांधे अनमोल से मुखातिब हुआ। मुझे आप अच्छी लगी हैं और मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अनमोल पहले तो फटी आंखों से इसे देखती रही, यहाँ तक कि पलकें झपकाना ही भी भूल गई। लेकिन वो भी अनमोल थी, खामोश तो बिल्कुल नहीं रहती। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये बकवास करने की, और ये बात थी जो तुम्हें मुझसे करनी थी तो सुन लो, मेरा जवाब बिल्कुल ना में है। खैर जो भी हो, मुझे तुम्हें बताना है। वैसे भी मोहब्बत, प्यार प्यार व्यार इन सब पर यकीन काफ़ी है मेरा। जिसे चाहता हूँ आखिरी सांस तक इसका हो जाता हूँ। हाँ, रही तुम्हारी बात, तो तुम जब मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। अनमोल गुस्से से अपनी कुर्सी से उठी और होटल से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। अरमान इसका हाथ पकड़कर बोला, ये सिर्फ तुम्हें बाखबर किया है मैंने, ताकि तुम्हें कोई झटका ना लगे। शाम में तुम्हारी शाम में अम्मी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ, तैयार रहना। और हाँ, मना मत करना मेरी माँ का दिल टूटे, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। हाँ, तो मत भेजो ना इन्हें, क्योंकि मेरा जवाब ना में ही है, इनका दिल टूट जाएगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं जानता हूँ। और हाँ, इन्हें शुगर है, चीनी कम रखना। मैं अरमान ये, कम चीनी कम रखना चाय में, अरमान ने हंसते हुए कहा। अनमोल ने गुस्से से इसकी जानिब देखा और चली गई। अरमान भाई अंदर आ जाओ, साद ने अरमान से पूछा। आजा साथ कितनी बार बोला है कि ना पूछा कर, और मैं हर बार भाई यही जवाब देता हूँ कि आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी तो हैं। हाँ साथ क्यों नहीं, अरमान मुस्कुराते हुए बोला। बात ये है भाई, आज तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही कुछ अलग है। साथ ने शरारती अंदाज में कहा। हाँ यार, बस दुआ कर, ज़िंदगी में पहली बार किसी के साथ इतनी शिद्दत से ख्वाहिश की है। पहली हाँ यार, बस दुआ कर कि ज़िंदगी में पहली बार किसी के साथ की इतनी शिद्दत से ख्वाहिश की है, बस वो मिल जाए मुझे। हाँ भाई क्यों नहीं, वो कहते हैं ना कि किसी को सच्चे दिल से चाहो तो वो तो पूरी कायनात आपको इससे मिलाने लग जाती है। हाँ खुदा करे ऐसा ही हो। अरमान ने दबी मुस्कुराहट होंठों पर लाते हुए कहा। अनमोल रात सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर तक करवटें लेती रही मगर नींद ना आई। आखिरकार वो उठकर बैठ गई। हेलो समन, इसने समन को कॉल मिलाकर मुखातिब करते हुए कहा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ अनमोल, तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? समन ने जवाब में पूछा। हाँ यार, वो अरमान मलिक, अभी ये अल्फाज इसकी ज़ुबान पर थे जब दूसरी तरफ से समन ने हैरानी से चीख मारी। और अरमान मलिक क्या? जल्दी बताओ समन, अब तुम अपनी फजूल बातें ना शुरू कर देना, पहले मेरी बात पूरी तरह सुनो। ये कहना था कि अनमोल ने समन को आन की आन सारा किस्सा सुना डाला। यार मैं ये क्या कह सकती हूँ, पहले रज़ा और अब अरमान, समन ने धीमे लहजे में कहा। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं, तंग आ गई हूं मैं, अनमोल ने हारे हुए लहजे में कहा। यार रज़ा है एक तरफ, दूसरी तरफ अरमान मलिक, देखा जाए तो है तो दोनों एक से बढ़कर एक, लेकिन अरमान मलिक का टक्कर का तो फिर कोई बंदा ही नहीं है आज तक, बना ही नहीं है आज तक। समन ने फ़ख्र के से अंदाज में कहा। या दौलत से सुकून नहीं खरीदा जाता और ना ही खुशियाँ, ये याद रख। अरमान मलिक होगा बहुत अमीर इंसान, मैं नहीं जानती, लेकिन दौलतमंद लोग बहुत गुनाहगार होते हैं, अनमोल ने कहा। ज़रूरी नहीं कि हर दौलतमंद इंसान एक जैसा हो। समन इसकी बात की मुखालफत की। अनमोल जो भी है, इससे पहले कि अरमान तुम्हारे घर अपनी अम्मी को भेजे, जो भी फैसला है इसके आने से पहले ही कर लो। और हाँ, आंटी को लाजमी बता देना, जो भी होगा बाद में तुम इनके सामने शर्मिंदा नहीं होगी ना। हाँ मैं अम्मी से बात कर लेती हूँ, अनमोल ने मुतमिन होते हुए कहा। अरमान आ जाओ बेटा, खाना लग गया है। अम्मी मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा ये क्या बात हुई, थोड़ा सा तो खा लो, मैं तब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरमान मेज़ पर बैठते हुए बोला। अम्मी कितनी बार बोला है आप खा लिया करें, मुझे देर भी हो जाती है, आप मेरी वजह से क्यों भूखी रहती हैं? तानिया मुझे कह रही थी कि अम्मी खा लें, बस बेटा तुम्हारी बगैर दिल ही नहीं करता खाने को। तानिया अरमान की एक ही बहन थी और वो भी लाडली, लेकिन अम्मी भाई की भूख तो उड़ गई है, तानिया शरारत वाले अंदाज में कहा। अरमान ने तानिया को घूर कर देखा। अम्मी मैं तो कहती हूँ अब भाई की शादी भी कर दें, वैसे भी भाई अब हमसे कहाँ संभाले जाएंगे। अच्छा जी, अरमान ने हंसी दबाकर कहा। देखते देखे
देखिए देखिए अम्मी, भाई के गाल कैसे ब्लश कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि कोई पसंद आ गई है। भाई वैसे जो भी अपनी टक्कर की लाएगा जो आपको बांध कर रखे। कोई आज तक ऐसी आई आई ही नहीं जो मुझे बांध सके। अरमान ने हंसते हुए कहा, बेटा अगर कोई है तो बता दो। ज़किया ने अरमान से सवाल करने के अंदाज में पूछा, नहीं अम्मी, कोई भी नहीं है। हाँ, अगर कोई होती तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अनमोल ने काफ़ी देर सोचने के बाद एक नंबर डायल किया और काफ़ी देर सोचने के बाद फ़ोन को कान से लगाया। दूसरी तरफ घंटी की आवाज़ आ रही थी। ये सिर्फ घंटी की आवाज़ नहीं थी बल्कि इसकी ज़िंदगी का फैसला था जो इसने खुद से करने का अहद कर लिया था। वो ख्यालों में ही गुम थी कि जब दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी, अनमोल मुझे कैसे याद किया। रज़ा ने जवाब दिया, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अनमोल ने कुछ घबराहट वाले अंदाज में कहा, सब खैर तो है ना। रज़ा ने सवाल करने के अंदाज से पूछा, जी आप अपनी अम्मी को मेरे घर भेज दें, मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। ये सुनकर रज़ा को अपने कानों पर यकीन ना हुआ। खुशी इंतहा पर थी। वो पूछना ही भूल गया कि आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों फैसला किया इसने। इससे पहले वो मज़ीद कुछ पूछता, अनमोल ने फ़ोन बंद कर दिया। बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ज़किया ने अरमान को सीढ़ियाँ चढ़ते देखा तो पूछने लग गई, कुछ नहीं अम्मी, बस आज खुली फ़िज़ा में सोने का दिल कर रहा है। लेकिन बेटा तुम्हें नींद नहीं आएगी, छत पर वहाँ गर्मी होगी, मच्छर भी, तुम नहीं सो पाओगे। अम्मी, इन आसाइशों की इतनी आदत नहीं डालनी चाहिए कि इनके बगैर हमारा दम घुटने लग जाए या हमें ज़िंदगी ही बेकार लगने लग जाए। ज़िंदगी की सख्ती को भी बर्दाश्त करना चाहिए। न जाने हमारे अलावा और कितने लोग हैं और वो किस किस हालात में रह रहे हैं, हम इनसे बिल्कुल बेखबर हैं। और ज़ाहिर सी बात है वो हम जैसे अमीर लोगों पर गुस्सा करते होंगे। इनकी गुर्बत की वजह हम हैं। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा ये जानकर कि तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है और तुम्हारे लहजे में दौलत का कोई गुरूर नहीं है। ज़किया ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा नींद से आंखें बोझल, लेकिन फिर भी नींद से कोसों दूर थी। एक अनचाही ख्वाहिश के पूरे होने का शिद्दत से इंतज़ार था जो इसे सोने नहीं दे रहा था। अभी वो ख्यालों में ही मगन था कि फ़ोन की घंटी बजी। नंबर अननोन था, लेकिन दूसरी तरफ से मौजूद आवाज़ वो फ़ौरन समझ गया। अनमोल बात कर रही हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, उसने जवाब दिया। सवालों का एक समंदर था जिसने अरमान के दिमाग पर बसेरा कर लिया। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से कुछ वक्त के बाद एक आवाज़ आई। अरमान को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो, ऐसा ख्वाब कि जिसे देखते हुए आपको आंख खुलने का भी डर हो। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं, दूसरी तरफ से अरमान बोला। इतने में ही अनमोल ने फ़ोन बंद कर दिया। इससे पहले कुछ जैसे मजीद कोई सवाल का इजहार करता, यूँ अनमोल का अचानक फ़ोन करना, फिर इसे मिलने का कहना, न जाने खुशफहमी थी या जो भी, बस इसे ये अच्छा लग रहा था। नींद इसकी आंखों से उड़ चुकी थी या शायद कोई अनजानी सी सोचों का महवर था जो इसे घेरे हुए था। कल सुबह का सूरज न जाने इसकी ज़िंदगी में कैसा होगा, ये सोचते इसने आंखें मूंद ली। यूँ तारों भरी रात का अख्ताम हुआ। अरमान साहब आ जाए, नाश्ता लग गया है, गुल बाबा ने पैगाम दिया। वो इनके यहाँ शुरू से ही मुलाजिम थे और बहुत वफादार भी थे। इनका कहना था कि अरमान बाबा के पास जितनी दौलत और शोहरत है, इनके लहजे में ज़रा बराबर भी गुरूर नहीं। हर वक्त इनके लहजे से मिठास झलकती है। यही वजह थी कि गुल बाबा इनके बहुत नज़दीक थे। गुल बाबा आप चले, मैं आता हूँ, अरमान ने जवाब दिया। ये कहते ही अरमान तैयार होने के लिए चला गया। तानिया और ज़किया पहले से टेबल पर मौजूद थे और अरमान सलाम करने के बाद अपनी नशिस्त पर बैठ गया और नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। बेटा आज तुम कब तक ऑफिस से आ जाओगे, खाना खाते हो? ज़किया ने अरमान को मुखातिब करते हुए कहा, अम्मी आज ज़रा जल्दी आ जाऊँगा घर, मुझे आपको किसी से मिलाना है। किसी से? ज़किया ने हैरान होकर पूछा, आपकी बहू से। अरमान हंसते हुए बोला, सच में बेटा? ज़किया की तो जैसे खुशी की इंतहा ना रही। और खुशी क्यों ना होती, इतने अरसे से तो वो अरमान को मना रही थी कि अब वो भी शादी कर ले। लेकिन अरमान हर बार यही कहकर टाल देता कि अम्मी अभी कोई इरादा नहीं है, जब होगा तो आपको लाजमी बताऊंगा। जी अम्मी, मैंने फ़ैसला कर लिया है शादी का, अरमान ने ज़किया को मुतमिन करते हुए कहा। और हाँ अम्मी, आप अच्छी सी डिशेस बनवा लीजिएगा, 4 या 5, और मैं 7 को भेजूंगा। घर का कोई काम हुआ तो इसे बता दीजिएगा। वाह क्या बात है भाई, इतना एहतमाम। तानी ने हंसते हुए कहा, अभी तो भाभी आई नहीं है, जब आएगी तब आप हमें भूल ही जाएंगे। नहीं मेरी जान, हर रिश्ते का मुकाम अपनी जगह होता है। वैसे भी किसी एक रिश्ते के आ जाने से बाकी रिश्ते थोड़ी बदलते हैं। खैर है भाई, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। साद ने अरमान को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। हाँ यार, बस बात ही कुछ ऐसी कि खुशी भी बहुत है और डर भी। क्यों भाई, ऐसा क्या क्या है? साद ने हैरान होकर पूछा। अनमोल मिलने आ रही है। अरे वाह भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर आप परेशान क्यों हैं? साद ने हैरत से पूछा। इसके जवाब से कि न जाने इसका क्या जवाब होगा, वो मुझे कबूल करेगी या नहीं। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप,
कैसी बातें कर रहे हैं आप, हो ही नहीं सकता कि वो आपकी इतनी चाहत को ठुकरा दे। अच्छा, अरमान ने हैरान होकर कहा। लेकिन अगर वो किसी और को चाहती होती तो? अरमान ने सवाल नजरों से साथ को देखा। तो क्या हुआ भाई, दुनिया में एक ही इंसान के बहुत से चाहने वाले होते हैं, जरूरी तो नहीं कि इंसान सबका मुकद्दर हो। मुझे पूरा यकीन है आपसे ज्यादा अनमोल को कोई नहीं चाहता होगा। ये सुनते ही अरमान के होठों पर हंसी की लहर दौड़ गई। साथ तुम थोड़ी देर तक घर चले जाओ, मैं थोड़ा घर चले जाओ, घर में थोड़ा काम है। मैंने कैटरिंग वाले को बुलाया है, तुम इसे अच्छे से देख लेना। और हाँ, अगर कोई काम हुआ तो अम्मी से भी पूछ लेना। जी भाई ठीक है, ये बोलते ही साद उठकर चला गया। घर का काम खत्म करवा कर साथ आंटी के पास चला गया। आंटी को कोई काम है तो बता दें, भाई ने जो काम बोला था वो तो फाइनल हो गया। नहीं बेटा, कोई काम नहीं है, बस तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। साथ ड्राइंग रूम में बैठ गया और अरमान को कॉल करने लग गया। हेलो अरमान भाई, आपका सब काम हो गया है, आपने कब तक आना है? सार ने पूछा। हाँ बस मैं 10 मिनट तक निकल रहा हूँ, तो ऐसा करो कि ऑफिस आ जाओ, मैं फिर घर आ जाऊँगा। अरमान सास से बात करने के बाद एक और कॉल मिलाने लग गया। काफ़ी बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया। अनमोल कब तक आओगी? अरमान ने धीमे लहजे में कहा। बस थोड़ी देर तक। अनमोल ने जवाब दिया। ठीक है, 10 मिनट तक बाहर आ जाओ। ये कहती अरमान ने फ़ोन रख दिया। इससे पहले कि अनमोल कोई सवाल करती, ठीक 10 मिनट बाद जब वो बाहर आई तो एक लंबी ब्लैक कार इसकी मुंतज़िर थी। जैसे ही अनमोल को गाड़ी के पास आते देखा तो ड्राइवर फौरन बाहर निकला और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने लग गया। तुम्हें किसने भेजा है? अनमोल ने सख्त लहजे में कहा जो मैडम मुझे सर ने भेजा है, ड्राइवर ने जवाब दिया। बहुत शौक है तुम्हारे साहब को अपनी दौलत का, रोज जमाने का। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं खुद आ जाऊंगी। अनमोल ने बाजारी से कहा। जी मैडम, लेकिन सर ने बोला था कि आप मेरे साथ ही आ जाए, वरना वो खुद आपको लेने आ जाएंगे। अब आप बता दें कि आपको मेरे साथ जाना है या मैं सर को कॉल कर दूं। ये कहकर ड्राइवर ने सर झुका लिया। अनमोल ने गुस्से से पैर जमीन पर पटके और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के इसमें बैठ गई। रास्ते का सफ़र बहुत खामोशी से गुजरा। इसकी नज़र विंड स्क्रीन से बाहर ही सड़क पर मरकूज थी। गाड़ी एक बहुत बड़े महल नुमा घर के सामने रुकी, जैसा घर सिर्फ ड्रामों में ही देखने को मिलता है। पहले तो उस घर को देखकर अनमोल एकदम चूक गई, फिर बाद में नॉर्मल हो गई। गाड़ी एक बहुत बड़े गराज में खड़ी कर दी, जिसमें पहले से 3 गाड़ियां मौजूद थी। अनमोल ने गाड़ी से नीचे ही पाँव रखा था कि इससे अपने पैरों तले कुछ नरमाहट सी महसूस हुई। वो सुर्ख गुलाब की पत्तियां थी जो कि ताहर निगाह तक बिछी हुई थी। इससे पहले कि अनमोल कदम आगे बढ़ाती कि मुलाजम सामने आया। मैडम, आप इस रास्ते पर चलती जाए, इसने फूलों से सजी हुई एक राह गुजर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो इन चीज़ों से मुतासिर हुए बिना कभी भी नहीं रह पाती, लेकिन वो ठहरी। अनमोल बिल्कुल बेतासुर। काफ़ी चलने के बाद इसने एक जगह नज़र उठाकर देखा तो सामने अरमान मलिक खड़ा था। स्याह शलवार कमीज़ और गले में एक चादर लपेटी, बाजू कोने तक फोल्ड किए, जो इसकी शख्सियत को बहुत दिलकश बना रहे थे। फूलों वाली इस राहदारी के बिल्कुल आखिर पर वो खड़ा था। अनमोल इस रास्ते को देखते हुए कहा, जिस रास्ते को तुमने मेरी मंजिल बनाकर इख्तिताम किया है, ज़रूरी नहीं मैं भी इसी को ही अपनी मंजिल मान लूँ। अनमोल ने तेवरी चढ़ाकर कहा। अनमोल, तुम्हारी मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें ही अपनी मंजिल समझ बैठा हूँ, जिससे आगे जाने की ना दिल में ख्वाहिश है और ना ही हसरत। अरमान ने मुस्कुराकर कहा। और ये फूल कितनी बेदर्दी से तुमने इन्हें तोड़ दिया, और वो भी पैरों में रोने के लिए। तुम्हें किसने कहा कि ये पैर तले रोंदे होंगे? वैसे भी फूलों के नीचे फूल आ जाएं तो वो रोंदे नहीं जाते। अरमान ने अनमोल के पैरों की जानिब देखकर कहा। मैं क्यों मिलने आई हूँ, इसकी वजह नहीं पूछोगे? अनमोल ने अरमान से सवाल करने के अंदाज में कहा। पहले सोचा रात ही पूछ लूँ, इतनी बेचैनी थी, फिर सोचा कि थोड़ी देर खुश फहमी में ही रह लूँ। अरमान ने मुस्कुराकर कहा। बहुत इंतज़ार किया है अनमोल तुम्हारा मैंने। अरमान ने थोड़ी आह भर कर कहा। ये जाने बगैर कि मेरा क्या जवाब होगा? अनमोल ने आगे से और सवाल कर डाला। हाँ, ये जाने बगैर, और ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे फैसले जानकर तुम्हें चाहूँ। मोहब्बत तो बगैर सोचे समझे ही हो जाती है। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो, अच्छी या बुरी, मुझे इल्म नहीं। बिल्कुल वैसे ही राय रखती हो जैसे तुम्हारे बारे में लोग रखते हैं। मैं वैसे ही राय रखती हूँ जैसे तुम्हारे बारे में लोग रखते हैं। मतलब तुम भी लोगों की तरह मेरे बारे में गलत सोचती हो। लोग तुम्हारे बारे में ठीक ही कहते हैं, तुम्हें गलत लगता है वो अलग बात है। अनमोल ने कंधे जाकर कहा। लेकिन मुझे कम से कम ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि तुम मुझे परखे बगैर मेरे बारे में भी कोई फैसला करो। और माँ ने एहतजाज करने के अंदाज में कहा। लेकिन ये मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ। अनमोल ने जवाब दिया। क्यों? अरमान की आंखों में ज़रा सी नमी झलकी, जिसे वो छुपाने में फ़ौरन कामयाब हो गया। क्योंकि मेरा रिश्ता तय हो चुका है और मैं खुश हूँ
خوش ہوں۔ کسی سے ارمان نے سوال کیا۔ رضا سے۔ وہ میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے۔ انمول جھوٹ بولنے میں بالکل کامیاب رہی۔ وہ تم سے پیار کرتا ہے یا تم سے پیار کرتی ہے؟ ارمان نے سوال کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے کون کسی سے پیار کرتا ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، کافی ہے، انمول نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا۔ فرق پڑتا ہے، کیوں نہیں پڑتا؟ رشتوں میں محبت کا ہونا لازم ہے۔ تم اسے جانتی ہو صرف اس لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہو، یہ محبت تو نہ ہوئی سمجھوتا ہی ہو گیا، ارمان نے کہا۔ جو بھی ہے، لیکن میں اسے اپنی زندگی میں شامل کروں گی، اور یہ بھول جاؤ کہ میں کبھی تمہاری ہوں گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر انمول اسی رستے سے واپس چلی گئی اور ارمان کی نظریں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ بھائی کیسی رہی بھابھی کے ساتھ میٹنگ؟ کے ساتھ نے انمول کے جاتے ہی ارمان کو فون کر کے پوچھا۔ یار پتہ نہیں میں اس کی اور اپنی گفتگو میں کچھ سمجھ نہیں پایا، بس یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے پانی میں کوئی غوطہ دے رہا ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے، مسلسل باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ناکام ہو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ارمان نے فون بند کر دیا۔ یہ پھول تو میں نے اس کے آنے کی خوشی میں بچائے تھے، لیکن وہ انہیں میری قبر پر ڈالنے کا بندوبست کر کے چلی گئی۔ ارمان نے راہداری میں بچھے پھولوں کو دیکھ کر دل میں سوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ انمول کا فیصلہ ارمان کو حیران نہ کر سکا، کیونکہ شاید وہ اس بات کے لیے پہلے سے تیار تھا، مگر اپنی محبت کو شاید ہارنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہ تھا۔ انمول ایک سزا کی صورت میں اپنا فیصلہ ارمان کو سنا آئی تھی اور بہت مطمئن بھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ارمان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ معمول کی طرح وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ جب تیار ہو کے آئی تو امی سے سلام دعا کے بعد اس نے ناشتہ کیا اور یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ اس کے مطمئن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے رضا کے بارے میں امی کو بتا دیا تھا اور اپنا بھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شاید اس کا مطمئن ہونا اس لیے زیادہ تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ ارمان والا معاملہ خود ہی ختم کر آئی ہے، لیکن وہ شاید بھول گئی ہے کہ وہ بھی ارمان ملک تھا، اپنی چیز کبھی کسی کو نہ دینے والا۔ یہ تو پھر اس کی محبت تھی، وہ کیسے ہار مان جاتا۔ انمول حساب معمول یونیورسٹی پہنچ گئی تو سمن اس کے انتظار میں پہلے سے ہی بیٹھی تھی۔ ہاں انمول، جلدی سے بتا کیا بات ہے، سمن نے بےتاب ہوتے ہوئے کہا۔ انمول نے رات میں ہی اسے بتا دیا تھا کہ اسے کوئی بات کرنی ہے، اس لیے سمن کب سے اس کا انتظار میں بیٹھی تھی۔ انمول نے پہلے کل کی ارمان سے ملاقات کا سارا قصہ سمن کو سنا ڈالا۔ وہ حیران آنکھوں سے انمول کو دیکھ رہی تھی، جو بڑی آسانی سے بغیر کوئی تاثر لیے سمن کو ساری ملاقات بتا رہی تھی۔ تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ پھر سمن نے انمول کی بات مکمل ہونے پر اس سے پوچھا۔ میں نے رضا سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ یوں اچانک سمن اسے حیران اور پریشان ہوتے ہوئے دیکھنے لگ گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، جب دل کرتا ہے جو مرضی فیصلہ کر لیتی ہو۔ یار یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، تمہاری زندگی ہے، اسے یوں جذبات میں آ کر خراب مت کرو، سمن نے اسے سمجھایا۔ خراب کیوں؟ شادی کر رہی ہوں، انمول نے مخالفت کرتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی تم ہی تو چاہتی تھی کہ میں رضا سے شادی کر لوں، اس کی محبت قبول کر لوں، اب یہ سب کر رہی ہوں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، انمول نے سوال کیا۔ ہاں ضرور خوش ہوتی اگر یہ فیصلہ اتنی جلد بازی میں نہ کرتی تو، لیکن یوں اچانک، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم تو رضا سے محبت بھی نہیں کرتی، اس کا نام سنتے ہی چڑھ جاتی تھی، تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے اچانک فیصلہ کر لیا؟ جو بھی ہے، آج نہیں تو کل فیصلہ تو کرنا تھا نا، تو پھر انتظار کس بات کا کروں؟ بس مجھے فی الحال یہی ٹھیک لگا۔ میں نے رضا کو میسج کر دیا تھا کہ مجھے اس کا پرپوزل قبول ہے، اور رہی بات میری، تو میں اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، بس یہی کافی ہے۔ ویسے بھی زندگی گزارنے کے لیے کسی ایک کی محبت ہی کافی ہوتی ہے، میں شاید اسے بعد میں چاہنے لگ جاؤں، انمول نے ہر بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن محبت تو تم سے ارمان ملک بھی کرتا ہے، اس کا کیا؟ سمن نے وضاحت طلب انداز میں پوچھا۔ لیکن میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اگر وہ دنیا کا آخری مرد ہوگا تب بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گی، انمول نے غصے سے کہا۔ لیکن ارمان تمہارے لیے فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، انمول، جو تمہیں اتنا چاہتا ہے، سوچو تم اس کے ساتھ کتنا محفوظ رہو گی، ہر دنیا کی گرم سرد ہوا سے محفوظ رکھے گا تمہیں، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارا ایسا کون سا ماضی ہے جس کی وجہ سے تم اس سے اتنی نفرت کرتی ہو، لیکن وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اپنی نفرت کی دیوار کو گرا کر کبھی دیکھنا ضرور، سمن نے اسے سمجھایا۔ یہ دیوار نہیں گر سکتی، کبھی بھی نہیں، اسی نے اسے قائم کیا ہے۔ انمول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے دیکھ کر سمن کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ ارمان ملک جیسا انسان جو ہر دل کی دھڑکن ہوا، بھلا کوئی اس سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن وہ انمول کے ماضی سے وابستہ تھا، شاید کوئی تلخ حقیقت کی طرح، جسے انمول کبھی نہ کبھی ظاہر کر دیتی۔ ابھی ان دونوں کی بحث چل رہی تھی کہ انمول نے رضا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ سمن وہاں سے چلی گئی، رضا انمول کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، دونوں
ہم آواز میں بولے۔ رضا ہلکا سا مسکرائے۔ پہلے آپ بات کر لیں، انمول نے رضا سے کہا۔ آپ کے یوں اچانک فیصلے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ رضا نے پوچھا۔ جی بالکل، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انمول رضا سے گویا ہوئی۔ جب انسان حالات سے خود کو ہارتا ہوا اور بے بس محسوس کرنے لگے تو اسے سہارے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ مجھے ضرورت ہے آپ کی اور آپ کی محبت کی، بس، اور کچھ نہیں، انمول نے مختصر مگر مکمل انداز میں کہا۔ لیکن میں نے تو آج تک آپ کو صرف مضبوط ہی پایا ہے، کبھی کمزور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انمول پھر یوں اچانک ایسا کیا ہوگا کہ آپ کمزور پڑ گئی؟ آپ میرا ساتھ دیں گے کیا؟ اور انمول نے رضا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ رضا پہلے تو اسے بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے انمول کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جلدی ہی گھر بات کر کے امی کو آپ کے گھر بھیجتا ہوں، رضا نے انمول کو مطمئن کرنے کے انداز میں کہا۔ اگر آپ دونوں کی میٹنگ ختم ہو گئی ہو تو میڈم چلیں، کلاس کا وقت ہو رہا ہے، سمر نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، اتنے میں وہ کلاس لینے چلے گی۔ ہاں مطمئن تھی وہ، مگر اس بات سے انجان کہ کوئی اس کی ایک ایک سانس پر نظر رکھے ہوئے ہے، ایک ایک پل سے واقف ہے۔ ہیلو، ہاں کچھ پتہ چلا؟ ایک آدمی مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی سر، میں نے ابھی اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ لیے بیٹھی تھی۔ دوسری طرف سے غصے سے کال کاٹ دی گئی۔ انمول گھر آ چکی تھی، اس کی عادت تھی، ہمیشہ کی طرح کھانا کھا کر امی کے پاس بیٹھ جاتی تھی، اور آج بھی صاحب معمول بیٹھ گئی تھی۔ امی سے کچھ دیر معمول کی باتیں کی اور پھر اپنے کمرے میں آگے سونے کی تیاری میں تھی جب ایک ان نون نمبر سے میسج آیا۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے میسج اوپن کیا اور ان لفظوں کو کیسے نہ سمجھ پاتی۔ تو میری محبت کو ٹھکرانے کی وجہ یہ شخص ہے۔ انمول کو اپنی اور رضا کی تصویر ملی جس میں دونوں نے ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی جاسوسی کرتے ہوئے؟ انمول غصے سے بولی۔ یہ جاسوسی نہیں ہے، میں تو بس تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، بس ہر برے انسان سے، ارمان نے جواب دیا۔ اوہ تو اب تم مجھے بتاؤ گے کون اچھا ہے کون برا؟ میں آخری بار بتا رہی ہوں کہ مجھ سے دور رہو مجھ سے، انمول غصے میں چلائی۔ دیکھو انمول، آج تک میں نے کسی کا برا نہیں کیا، تمہاری نفرت کی وجہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی انسان میری محبت کے بیچ میں آئے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں آخری بار بتا رہا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم اس سے دور ہو، تم صرف اور صرف میری ہو، خود کو میری امانت سمجھو، اور مجھے امید ہے کہ تم اس امانت میں خیانت نہیں کرو گی۔ نہیں، یہ مرتے دم تک نہیں ہوگا، سوچ ہے تمہاری۔ اچھا دیکھتے ہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں صبح گاڑی بھجوا دوں گا، آ جانا، ارمان نے کہا۔ نہیں آؤں گی، غصے میں انمول فون رکھنے ہی والی تھی جب دوسری طرف سے آواز آئی۔ ٹھیک ہے پھر میں آ جاؤں گا، یہ کہہ کر ارمان نے کال کاٹ دی۔ یوں ایک خوفزدہ رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ انمول تیار ہو کر باہر نکلی تو ارمان کے کہنے کے مطابق ایک گاڑی باہر کھڑی تھی اور ڈرائیور نے اسے دیکھ کر جھٹ سے دروازہ کھولا۔ انمول تیوری چڑھا کر بیٹھ گئی۔ رستے کا سفر خاموشی سے گزرا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک ساحل سمندر کے کنارے پر روک دی۔ اس بار ارمان ملک کے گھر نہیں گئی، وہ ارمان ملک کو دیکھ چکی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ انمول غصے میں بولی۔ تمہیں اور تمہارا ساتھ، ارمان نے جواب دیا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، میں مرتے دم تک یہ نہیں ہونے دوں گی، اور یہ تو تم جان ہی چکے ہو کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تمہیں رستے سے ہٹ جاتا، بلکہ اگر واقعی ہی تم اس سے پیار کرتی ہوتی، ارمان نے جواب دیا۔ کر پاؤ گے اپنے رقیب کا سامنا؟ یاد رکھو تم میرے وجود کو پالو تب بھی میری روح تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں، انمول نے غصے میں کہا۔ اور میں یہ کوشش آخری حد تک کروں گا، ارمان نے پر امید انداز میں کہا۔ انمول نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار جب ارمان سے مل کر آئی تو بہت پریشان تھی۔ اس کی باتیں ایسی ہی تھی، پریشان کر دینے والی، ہوش اڑا دینے والی۔ خیر وہ تمام خیالوں کو چھوڑ کر سو گئی۔ ادھر ارمان ملک بھی خوب واقف تھا کہ انمول کی بے چینی سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی باتیں انمول کو مائل کریں یا نہ کریں، اس پر اثر ضرور کریں گی۔ انمول صبح اٹھ کر معمول کے مطابق تیار ہونے لگ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انمول بیٹا، آج تم نے یونیورسٹی دیر سے جانا ہے نا؟ مجھے تھوڑا کام ہے بازار، تو تم گھر خیال سے رہنا، میں آ جاؤں گی، زیبا نے کہا۔ نہیں امی، مجھے بھی تھوڑا کام ہے، میں بھی ساتھ چلوں گی، انمول نے بات کاٹ کر کہا۔ ٹھیک ہے، زیبا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بازار جا کر انہیں معلوم ہوا کہ آج تو اسٹرائک تھی۔ انمول کو اپنی بیوقوفی پر غصہ آ رہا تھا، کل ہی تو نیوز میں اس نے اسٹرائک کا دیکھا تھا۔ خیر اب تو وہ آگے تھے، گرمی بھی شدید تھی اور اوپر سے کیب بھی نہیں مل رہی تھی۔ گرمی سے زیبا کی تو بری حالت ہو رہی تھی، جبکہ انمول تو پھر بھی چل رہی تھی۔ بس بیٹا مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، کہہ کر زیبا رک گئی۔ پھر اچانک ایک گاڑی سامنے آ کر رکی۔ شخص نے باہر آتے ہی زیبا سے پوچھا، آنٹی آپ ٹھیک تو ہیں؟
زیبا نیم بیہوشی کی حالت میں کچھ بول نہیں سکی، جبکہ انمول کا اس شخص کو دیکھ کر پارا چڑھ گیا اور وہ ارمان ملک تھا۔ زیبا نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ انمول بھی مخالفت نہ کر سکی۔ ارمان انہیں اسپتال لے گیا، وہاں سے میڈیسن لی اور پھر گھر چھوڑنے آ گیا۔ بیٹا بیٹھو، چائے پی کر جانا، زیبا نے کہا۔ انجیکشن کے بعد اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ارے آنٹی، ابھی نہیں، پھر کبھی صحیح، ارمان نے بات کاٹ کر کہا۔ ارے نہیں بیٹا، اتنی دور تک آئے ہو، گھر ایسے تو نہیں جاؤ گے؟ اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ زیبا نے فوراً انمول کو آواز دی، بیٹا ان کے لیے چائے بنا دو۔ زیبا انمول کو دیکھتے ہی بولی۔ انمول نے تیوری چڑھا کر ارمان کو دیکھا، مگر ماں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہ سکی تھی، اس لیے چپ چاپ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ اگر یہ چائے بنائے گی تو میں پی لوں گا۔ ارمان کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، کتنا ڈھیٹ انسان ہے، جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی بار بار میرے قریب آ جاتا ہے۔ انمول غصے میں بڑبڑائی۔ میرے ہاتھ کی چائے پیے گا، بھی مزہ چکھاتی ہوں، انمول نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا اور جب چائے لے کر گئی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی شرارت تھی۔ ارمان کو چائے پکڑا کر وہ وہیں امی کے پاس بیٹھ گئی تاکہ اس کے تاثرات دے سکے۔ ارمان نے چائے کا پہلا ہی گھونٹ پیا تو وہ چونک کر انمول کو دیکھا، لیکن اس کے تاثرات نہیں بدلے۔ بہت اچھی چائے ہے، ارمان نے مزے سے گھونٹ پر گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ انمول بنا پلک کر چپکائے سے دیکھتی رہی۔ عجیب انسان ہے، انمول نے دل میں سوچا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں چلتا ہوں۔ ارمان چائے پیتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے بہت اچھی تھی، انمول کی طرف دیکھتے ہوئے ارمان نے کہا۔ شکریہ آنٹی۔ ارے نہیں بیٹا، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، تم ہمارے لیے آج مسیحا بن کر آئے ہو، زیبا نے کہا۔ ارے نہیں نہیں آنٹی، ہم انسان کہاں اس قابل، یہ تو خدا ہی ہمیں چنتا ہے کسی کی مدد کے لیے، ارمان نے کہا۔ بیٹا کبھی چکر ضرور لگانا، یہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ ضرور آنٹی، یہ بھی میرا ہی گھر ہے، ارمان نے مسکرا کر انمول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انمول نے اسے گھوری سے نوازا۔ انمول کے فائنلز ہو گئے تھے اور تو اسے ایک ہفتے کی چھٹیاں تھیں۔ چھٹیاں اس کی کافی سکون سے گزری، نہ ہی اس کی ارمان سے کوئی بات ہوئی اور نہ ہی رضا سے۔ آج انمول کا لاسٹ سیمسٹر کا پہلا دن تھا۔ سوچا تو یہ تھا کہ بہت اچھا ہوگا، لیکن ابھی تو بہت سارے انکشاف ہونے باقی تھے جس سے وہ بالکل عالم تھی۔ انمول کون ہے؟ کلاس کے دوران ہی سر نے سوال کیا۔ انمول اٹھ کر سر کے پاس چلی گئی۔ انمول، آپ کو وی سی کے آفس بلایا ہے، وہ انسان جس سے کوئی 1 منٹ تک بات نہیں کر سکتا، اس نے انمول کو بلایا ہے۔ حیرت کے مارے انمول کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وی سی نے سر نے مجھے بلایا ہے، وہ کچھ اٹک ٹک بول رہی تھی۔ جی آپ کو ہی، سر نے اس کی خیالوں کی دھاڑ کو توڑ کر کہا۔ انمول کچھ پریشان کے عالم میں آفس چلی گئی۔ باہر کھڑے گارڈ نے اس کا نام پوچھا تو اسے اندر جانے دیا، شاید اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آج پہلی بار اس نے وی سی کو سامنے دیکھنا تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی پرانے وی سی کی پوسٹنگ ہو گئی تھی اور نئے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ آفس کے باہر بیٹھے ایک سیکریٹری نے سوالی انداز میں پوچھا۔ انمول نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ آئے میرے ساتھ چلیں، اور انمول کو اشارہ کرتے ہوئے آفس لے گیا۔ سر، انمول ہیئر۔ وہ آدمی وی سی سی مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ اس آدمی کا رخ دوسری طرف تھا، اسے انمول سے پہچان نہیں سکی۔ اچانک اس نے رخ انمول کی طرف کیا تو انمول کو تو جیسے لگا کہ اس کی جان کسی نے مٹھی میں لے لی ہو، پوری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتا ہوں، وہاں تک تمہارے لیے پہنچ جاؤں گا جہاں سوچ ہے تمہاری، یقین کرنا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اور سچ میں آج اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، اور ارمان ملک اس کے سامنے تھا اور اتنی بڑی پوسٹ پر وہ بنا پلکیں جھپکائے سے بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ انمول سوچوں میں ڈوبی ہوئی سمن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ سمن نے اسے گمسم دیکھا تو وہ پوچھ لیا۔ تم جانتی ہو ہمارے یونیورسٹی کا وی سی کون ہے؟ انمول نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، سمن نے جواب دیا۔ ارمان ملک، انمول نے دانت پیس کر کہا۔ کیا؟ سمن کے سنتے ہی چیخ نکل گئی۔ ارمان ملک، وہ بے حد حیران ہوئی۔ انمول، تو کیوں پریشان ہے؟ تیرے تو مزے ہو گئے، وہ بندہ جو تجھے اتنا چاہتا ہے، دیکھ آج وہ کس مقام پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دولت کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ سمن نے وضاحت طلب انداز میں کہا۔ ہاں چاہتا ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتی، انمول نے روکھے لہجے میں کہا۔ اور یہ رضا پتہ نہیں کہاں غائب ہے، جب شادی کے لیے نہیں مانتی تھی تو سر پر سوار رہتا تھا، اب مان گئی ہوں تو گھر بات نہیں کر رہا، انمول نے کہا۔ انمول کیسی ہو؟ اتنے میں ہی رضا آ گیا اور حال چال پوچھنے لگا۔ رضا میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی امی کو میرے گھر بھیج دو، پھر تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ انمول اکتا کر بولی۔ میں تمہیں صرف اس ہفتے کا وقت دے رہی ہوں، بس بعد میں مجھ سے کوئی گلہ نہ کرنا، انمول نے کہا۔ لیکن اتنی جلدی؟ رضا نے بات کاٹ کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھ سے شکایت نہ کرنا، یہ کہہ کر انمول وہاں سے چلی گئی۔
ایک دن اچانک بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ رضا کو کال کرو، اس کا نمبر کبھی بھی آف نہیں ہوتا تھا لیکن نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ انمول نے پریشان ہو کر سمن کو فون کر دیا۔ ہیلو، ہاں سمن، یا رضا کا فون مسلسل بن جا رہا ہے، تجھے کچھ پتا ہے کیا؟ انمول نے گھبرا کر بولی۔ انمول یوں رضا کے فون نہ اٹھانے پر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی محبت میں مرے جا رہی تھی، نہیں بالکل بھی نہیں۔ اسے تو ان دعووں سے ڈر لگ رہا تھا جو اس نے ارمان ملک کے سامنے رضا کے بارے میں کیے تھے۔ کہیں رضا سچ مچ تو میری بات نہیں مان گیا؟ میں نے تو صرف غصے میں بولا تھا کہ اس کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، لیکن وہ سچ ہی سمجھ بیٹھا۔ بس اتنی سی تھی اس کی محبت، وہ اتنی جلدی کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اس کے سہارے تو مجھے ارمان ملک سے اتنی بڑی جنگ لڑنی تھی، میں اکیلی تو بہت کمزور پڑ جاؤں گی۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ رضا کسی نہ کسی طرح مجھے چھوڑ دے۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تو میری جان نہیں چھوڑنے والا، لیکن ابھی کچھ معلوم بھی تو نہیں رضا کے بارے میں۔ پھر میں یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ انمول دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں نا، کچھ بھی سوچ لیتی ہوں۔ اس نے سر پر تھپکی مار کر خود سے کہا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یوں تو مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، انمول نے خود کو تسلی دے کر کہا۔ لیکن اگر خدا نہ کرے ارمان کی محبت جیت گئی تو میں کیا کروں گی؟ انمول نے پریشان ہو کر کہا۔ ارمان ہی جیتے گا۔ سامنے آئینے میں اسے اپنے عکس بولتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جیت جائے گا۔ انمول تم بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنے دل کی گواہی کو تو سنو۔ اس کی محبت بہت شدت ہے، اس کی محبت میں بہت شدت ہے، تمہیں خود احساس ہو جائے گا۔ انمول کا ضمیر مسلسل سے جھنجھوڑ رہا تھا اور وہ باتیں کس نہ کسی حد تک سچی تھی۔ انمول پسینے میں شربو ہو گئی تھی، اس کی پیشانی گیلی ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے، بہت دور، جہاں اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ ارمان کی محبت قبول کر ہی لیتی، لیکن اس کے اور ارمان کے درمیان ماضی کی دیوار حائل تھی جو اس کی محبت سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ بند کمرہ بالکل گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک سے روشنی ہوئی اور 2-3 لوگ رضا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شکل سے ہی بہت بڑے گنڈے لگ رہے تھے۔ رضا کہ انہیں دیکھ کر پسینے چھوٹ کے کیوں لائے ہو تم لوگ مجھے یہاں؟ رضا اٹک کر بات کرنے لگا۔ ہمارے باس ہی بتائیں گے۔ یہ تو وہ گنڈے رضا سے گویا ہوئے۔ کون ہے تم لوگوں کا باس اور مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، رضا التجا کر رہا تھا۔ نظر ظفر باس کی کال آئی ہے، ابھی وہ آ رہے ہیں، ان میں سے ایک گنڈا بولا۔ اور تو پھر دیکھ لینا، ایک آدمی رضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آئی، اس کے ساتھ 3 سیکورٹی گارڈز بھی تھے۔ اس جگہ پر موجود تمام سیکورٹی الرٹ ہو گئی۔ وہاں پر موجود تمام آدمی رضا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک آدمی وہاں داخل ہوا، سیاہ سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا تو رضا سے پہچان نہیں سکا۔ وہ آدمی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، سامنے بیٹھا شخص رضا سے مخاطب ہوا۔ بس تم سے چند سوال کرنے ہیں، اس کے بعد تمہیں تمہاری جگہ پر چھوڑ آؤں گا جیسے لایا گیا تھا۔ پریشانی کے مارے رضا کی سانس بند ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ اس سے مزید بولا نہیں جائے گا۔ پریشانی کے مارے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ انمول سے کتنی محبت کرتے ہوئے اس آدمی کے سوال پر رضا چونک گیا۔ اس کے دماغ میں بہت سے اندیشوں نے جنم لے لیا، لیکن وہ خود بھی سوال کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ رضا صرف اتنا ہی بول پایا۔ اس میں نہ سمجھنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، بہت سادہ سا سوال ہے۔ انمول کے کہنے کے مطابق تم اس کی محبت کے دعوے دار ہو، تو بتاؤ پھر اس کے جواب میں تو تمہیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو گیا، اور ہاں، سوچ سمجھ کر جواب دیا کرو، مجھے جھوٹ بالکل پسند نہیں۔ اس آدمی کی باتیں رضا کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اور ایک اور بات، کیا انمول بھی تم سے محبت کرتی ہے یا نہیں؟ اس کا بھی مجھے صحیح سے جواب دینا۔ ہاں تو بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو تم؟ انمول سے ارمان نے رضا کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ کون سی محبت؟ کتنی محبت کرتا ہے یہ کوئی؟ کون کسی سے کتنی محبت کرتا ہے یہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ رضا اٹک کر جواب دے رہا تھا۔ تم انمول کی خاطر جان دے سکتے ہو کیا؟ ارمان رضا کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے بولا۔ رضا کے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں جان دے سکتا ہوں، ارمان نے بندوق کا رخ اپنی طرف کر کے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، مگر جب رضا کا تھوڑا سانس بحال ہوا تو ارمان نے پھر وہی سوال کیا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن اب اتنی بھی نہیں عزیز کہ بندہ محبت کی خاطر اپنی جان ہی دے دے۔ اب اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ اس کی خاطر اپنی ہی جان دے دے۔ محبت تو دوبارہ ہی مل جاتی ہے، لیکن زندگی صرف اور صرف ایک بار ہی ملتی ہے، اور اسے کسی کی خاطر ضائع کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔
रज़ा एक जवाब इस सामने बैठे आदमी पर एक से बढ़कर एक रज़ा एक से बढ़कर एक इंकशाफ कर रहे थे। इसे तो तुम्हारी मोहब्बत पर बहुत नाज था। सामने बैठा आदमी रज़ा से मुखातिब होते हुए बोला, अगर तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं थी तो तुमने इससे झूठे दावे क्यों किए? अब की बार इस आदमी की आवाज़ में बहुत गुस्सा और गर्व था। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने इससे झूठी मोहब्बत का दावा किया और इसे लगा कि तुम इससे सच्ची मोहब्बत करते हो। हाँ वो तो करता हूँ। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार अगर अपनी गंदी जुबान से अनमोल का नाम भी लिया तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा। हाँ, मुझे इससे शादी नहीं करनी, रज़ा ने तल्ख़ लहजे में कहा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ और मैं पागलों की तरह इसके पीछे भागा हूँ। पता नहीं क्या समझती है, खुद कतरे नखरे में है इसके जैसे कोई हूर हो। हमेशा इसने मेरे प्रपोज़ल पर इनकार ही किया क्योंकि इसने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की। लेकिन अब पता नहीं क्यों अचानक इसने अपना फ़ैसला बदल लिया कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मेरे छोड़ देने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ता है तब जब वो भी मुझसे मोहब्बत करती होती तो। अगर कोई तेरी बहन को यूं लारा लगाकर छोड़ देता तो तुझे कितनी तकलीफ होती? सामने बैठा आदमी गुस्से में रज़ा का कॉलर पकड़कर बोला, मेरी बहन ऐसी आवारा नहीं है। रज़ा ने जवाब दिया तो उसने एक जोरदार थप्पड़ इसके एक गाल पर रसीद किया और फिर दूसरे पर। खबरदार अगर इसके बारे में ऐसी बकवास की तो तुझे जैसे घटिया इंसान से यही तवक्को की जा सकती है। वो एक बहुत ही शरीफ लड़की है और अपने नाम की तरह वो अनमोल है। जिसका नसीब एक अनमोल शख्स ही होगा जो इसकी मोहब्बत की कदर करेगा। तू जैसा घटिया इंसान तो कभी नहीं। जानता है मैं तुझे यहाँ क्यों लाया था? अपने खर्चात ख़त्म करने लगी तूने तो सिरे से ही सब ख़त्म कर डाला। मेरे दिल में कोई खर्चा नहीं रहा। ये कहकर अरमान ने कमरे में लाइट ऑन कर दिया और अरमान मलिक और रज़ा इसे देखकर सिर्फ इतना ही बोल पाया, दिल तो करता है तुझे यहीं ख़त्म कर दूँ, लेकिन ऐसा करने से गलतफ़हमी और बढ़ जाएंगी। मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, इसे अपनी जान का सदका समझ या कुछ भी, लेकिन अगर आज के बाद तू मुझे अनमोल के इर्द गिर्द भी नज़र आया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ख़बरदार अगर कोई चालाकी की तो तुम्हारी एक एक हरकत पर मेरी नज़र है, बस इतना याद रखना। रज़ा ने इस दिन की धमकी से डरकर अनमोल से बात तक करना छोड़ दिया। अगर इसे कहीं सामने देखता तो रास्ता बदल लेता था। अनमोल ने भी ये तब्दीली नोट की थी, लेकिन इसे लगा शायद ये इसकी गलतफहमी है। लेकिन रज़ा मुसलसल अनमोल को नज़रअंदाज कर रहा था, ना कॉल उठाता ना ही इसके मैसेज का जवाब देता, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अनमोल के सामने चला गया तो उसे बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आखिर एक दिन अनमोल सामने आ ही गई, लेकिन इस बार वो भागने में नाकाम रहा। मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? वजह जान सकती हो? अनमोल ने इसके सामने खड़े होकर कहा। अनमोल के यूं अपने सामने देखकर रज़ा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अब इसे बहुत से सवालों के जवाब देने होंगे। वो चाहे भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। रज़ा तुम मुझे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हो, आखिर क्यों? एक वक्त था जब तुम मेरे पीछे पड़े रहते थे कि शादी करनी है। अब अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ तो तुम राह फरार क्यों इख्तियार कर रहे हो? वजह बताओ मुझे। अनमोल के लहजे में मौजूद तल्खी साफ नज़र आ रही थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, रज़ा ने बगैर किसी झिझक के झट से जवाब दे दिया। अनमोल को जैसे अपने कानों पर यकीन ही ना आया हो। पहले तो वो यकीन करने की कैफियत में रज़ा को घूरती रही और फिर खामोशी को तोड़कर पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? अनमोल ने गुस्से से कहा, हाँ बस मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? अनमोल ने बात काट कर कहा, इसकी वजह तुम अरमान मलिक से ही पूछ लेना, इसे तो तुम अच्छे से जानती होगी। रज़ा ने तंज़ी अंदाज में मुस्कुराकर कहा और वहाँ से चला गया। इससे पहले कि अनमोल कोई और सवाल करती वो जा चुका था। अनमोल को अरमान पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसने गुस्से में मुठियाँ भींच ली। क्यों मिले तुम अनमोल से? मेरे मना करने के बावजूद। रज़ा को एक बार फिर अरमान ने अपने अपने गार्ड भेजकर बुला लिया। रज़ा भी आराम से आ गया, क्योंकि वो जानता था कि वो अरमान मलिक है। अगर वो इनकार करेगा तो वो भी इसे उठाकर ले जाएंगे, लिहाजा वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। गार्ड इस अरमान मलिक के फार्म हाउस ले गए, क्योंकि अरमान ज़्यादा वक्त वहीं रहता था। अरमान ने रज़ा को अपने सामने बैठने का इशारा किया और वो बैठ गया। तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? ये वजह तो तुम जान गए होगे। अरमान के सवाल पर रज़ा ने हाँ में सर हिला दी। जब तुम्हें मना किया था कि अनमोल से दूर रहना है तो तुमने इससे बात भी क्यों की? अरमान के लहजे में साफ ललकार थी। मैं नहीं मिला, अनमोल खुद आई थी। रज़ा ने घबरा कर कहा, जो भी है तुम इससे बात नहीं करोगे, वरना अगली बार समझाऊंगा नहीं, सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। अरमान ने अपने गार्ड को ऑर्डर दिया कि इसे इसकी जगह पर छोड़ आओ, और तुम मेरी बात याद रखना, आइंदा अगर अनमोल के पास भी नजर आए तो ये समझ लेना कि तुम्हारा कत्ल मुझ पर वाजिब हो जाएगा। रज़ा ने हाँ में सर हिला दिया और इसका पूरा जिस्म पसीने से शरबूर था। ले जाओ इसे और फेंक आओ वही जहाँ से ले आए थे। तो ये इस काबिल
ले आए थे, ये इसी काबिल है, इसे कचरे में फेंक दिया जाए। अपनी गंदी सोच के साथ ये भी वहीं रहे। अब की बार बात करते हुए अरमान के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। बस मुझे आपसे एक सवाल करना है, रज़ा ने हिम्मत करते हुए कहा जब गुंडे से लेकर जाने के लिए घसीट रहे थे। अरमान ने इसे बोलने का इशारा किया तो अपने इर्द गिर्द मौजूद गुंडों को देखने लगा जो कि इसे घेर कर खड़े हुए थे। अरमान समझ गया कि वो इनके सामने बात नहीं कर सकता, इसलिए इसने इन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया। हाँ बोलो, क्या पूछना है? अरमान ने गुस्से में कहा। मुझे यहाँ लाने का क्या मकसद था, मैं समझा नहीं। रज़ा थोड़ा हिचकिचाकर बोला। आप अनमोल से रज़ा अपनी बात पूरी नहीं कर सका, शायद इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो आगे कुछ बोलता, लेकिन अरमान इसका सवाल समझ गया। हाँ, मैं अनमोल से मोहब्बत करता हूँ, बेहद, इतनी कि अगर कोई इसकी खातिर मुझे अपनी जान अगर अगर इसकी खातिर मुझे अपनी जान देने को भी कहे कोई, तो मैं एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी जान दे दूंगा। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कोई इसके किरदार पर उंगली उठाए तो मैं इसकी पाकदामनी की कसम तक उठा लूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों दागदार कर दूँ। मैं अरमान मलिक हूँ, चाहूँ तो एक इशारे पर दुनिया को अपने कदमों में ढेर कर सकता हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत के मामले में ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। ये फ़ैसला दिल से होता है और मैं ये चाहता हूँ कि अनमोल ये फ़ैसला दिल से करे। समझ गया। रज़ा ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन वो इस बात पर बहुत परेशान था कि वो अनमोल को अरमान के बारे में बता चुका है कि इसके कहने पर ही वो अपने कदम पीछे हटा रहा था। अगर तुम चाहो तो अनमोल को सब कुछ बता सकते हो। रज़ा भी सोचों में ही गुम था जब अरमान ने इसकी सोचों का धारा तोड़कर इसे कहा, क्योंकि मैं पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हूँ, और रही बात अनमोल की तो इसे तो मैं अपनी मोहब्बत से कायल कर लूँगा। ठीक ठीक है। अटक अटक कर रज़ा सिर्फ इतना ही बोल सका, अब तुम जा सकते हो। अरमान ने गार्ड्स को इशारा किया और रज़ा इनके साथ चल पड़ा। दूसरी तरफ अनमोल गुस्से की आग में जल रही थी। इसके बाद इसने भी रज़ा से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। समझता क्या है खुद को, मोहब्बत ऐसी नहीं होती कि अपनी मलकियत ही समझ लो। अनमोल को अरमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में ही अरमान का फ़ोन आ गया, लेकिन शायद इसे सुकून पसंद नहीं था, इसलिए अनमोल को कॉल कर ली। कैसी हो अनमोल? दूसरी जानिब से आवाज़ आई। जैसी भी हूँ, तुमसे मतलब हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रज़ा से ये सब कहने की? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो तुम्हारे बारे में जो सोच रखता है ना अनमोल, अगर तुम वो जान लो तो तुम दोबारा इसे कभी पलट कर भी ना देखो। और माँ ने जवाब दिया, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी तरह धोखेबाज और झूठा नहीं है वो। धोखा कैसा अनमोल? मैं तुमसे बात करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे, वो भी जायज़ तरीके से, तो इसमें गलत क्या है? अरमान ने सवाल किया। सब कुछ गलत है, सब कुछ। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं नहीं। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर भी लो तब भी याद रखो कि मेरी नफ़रत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। अनमोल ने गुस्से में कहा। चलो आपने किसी जज्बे के काबिल तो कहा चलो आपने किसी जज्बे के काबिल तो समझा तुमने मुझे, और रही बात नफ़रत की तो इसे मैं खुद ही मोहब्बत में तब्दील कर लूँगा। अनमोल ने गुस्से में फ़ोन बेड पर फेंक दिया और लेट गई। कैसी हो ज़ेबा? फ़ातिमा ने घर में दाखिल होते कहा। फ़ातिमा और ज़ेबा पिछले 10 साल से पड़ोसन भी थी और बहुत अच्छी दोस्त भी, दोनों ही एक दूसरे की गम और खुशियों में बढ़कर शरीक होती। अनमोल, निदा निदा कहाँ है? सब नज़र नहीं आ रही। फ़ातिमा ने इधर उधर झाँक कर कहा। हाँ, वो अनमोल यूनिवर्सिटी गई है, निदा कॉलेज में, और रिदा पास से ही अपने दोस्त के घर गई हुई है। अच्छा हुआ नहीं अच्छा हुआ इन्हें अच्छा हुआ नहीं मैं नहीं है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। फ़ातिमा ने कुछ मुतमिन होते हुए कहा। हाँ हाँ ज़रूर, ज़ेबा ने कहा। भले वाले आजकल मॉल के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। फ़ातिमा ने कहा। क्या मतलब फ़ातिमा? मैं कुछ समझी नहीं, ज़ेबा ने परेशान होकर कहा। अनमोल एक दो बार किसी गाड़ी में बैठ कर गई है, बस इसी को लेकर लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखो ज़ेबा, मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारी दोस्त हूँ, और तुम्हारी बेटियाँ भी मेरी बेटियों की जगह हैं। मैं अनमोल को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत ही शरीफ बच्ची है, मगर हम लोगों की ज़ुबानों पर ताला नहीं लगा सकते, इसलिए तुम अनमोल को समझा के वो एहतियात करे। ज़ेबा ने हाँ में सर हिला दिया। फ़ातिमा के जाने के बाद ज़ेबा बहुत परेशान हुई। इसने हमेशा अपनी बच्चियों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी, हर बुरी नज़र से बचा कर रखा था। अनमोल, मुझे तुमसे बात करनी है। रात को ज़ेबा अनमोल के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। जी जी अम्मी, आ जाए। अनमोल उठकर बैठ गई। ज़ेबा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात शुरू करे, लेकिन आखिरकार इसने तहमीद बांधी। तुम लोग बहुत छोटी थी जब तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए, और मैंने तुम लोगों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। जहाँ तक हो सका तुम लोगों की हर ख्वाहिश और खुशी का ख्याल रखा। लोग कहते थे कि बिन बाप के बेटियों की परवरिश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने तुम लोगों को ज़माने की हर बुरी नज़र से महफूज रखा, लेकिन मेरी सारी मेहनत ज़ाया होगी। ज़ेबा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, और इसके इस फिक्रे ने तो जैसे अनमोल की जान ही मुट्ठी में ले ली हो। आज वही लोग मेरी परवरिश पर उंगलियां उठा रहे हैं, कहते हैं। ज़ेबा फूट फूट कर रोने लगी।
امی آخر بات کیا ہوئی ہے؟ انمول نے زیبا کی آنسو پوچھا اور چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ زیبا نے اسے سب بتا دیا۔ اگر بیٹا تم اس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں نہیں روکوں گی، تم کر لو۔ انمول نے دل شکستہ ہو کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے بلاؤ، کل ہی میں تمہارا نکاح سے کروا دوں گی۔ انمول نے کروا دوں گی۔ انمول کی آنکھیں ایک دم کھلی رہ گئی۔ لیکن امی میں ابھی اتنی انمول اٹک اٹک کر بول رہی تھی کہ اتنی دیر میں زیبا نے ہاتھ جوڑ دیا۔ انمول نے کچھ کہے بغیر ہی سر جھکا لیا۔ میں تیار ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے، انمول نے ارمان کو فون کر کے کہا۔ کل آ جانا، سادگی سے نکاح ہوگا بس۔ ارمان کے ہونٹوں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں حالات سے ضرور ہار گئی ہوں، مگر یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اور میری جنگ ختم ہو گئی، یہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہی انمول نے فون بند کر دیا۔ انمول بیٹا تم نے بات کی کیا؟ ہاں امی میں نے کر لی، وہ شام میں آ رہا ہے نکاح کے لیے۔ زیبا یہ سنتے ہی انمول کے پاس آ کر بیٹھ کے اس کے ہاتھ پکڑتی بولی، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں جانتی ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی جو تم لوگوں نے اتنی باحیا ہو کر گزاری ہے اس پر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ میری پرورش پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں یا تمہارے مرحوم باپ پر۔ بیٹا اس وقت یہی بہتر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرے اس فیصلے سے ناخوش ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا یہ جلدی میں کیا ہوا فیصلہ تمہیں اپنے حق میں بہتر لگے گا۔ یہ کہہ کر زیبا نے انمول کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹا تم گھر کا دھیان رکھنا، میں شام کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے آؤں، اور اگر تمہیں بھی کچھ چاہیے تو بتا دو، زیبا نے مزید انمول سے پوچھا۔ انمول نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انمول اپنے دھیان بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ارمان کی کال آئی۔ کیا ہے اب شام تک کا انتظار نہیں ہوتا تم سے؟ انمول غصے میں بولی، نہیں ہوتا، جب اپنی محبت کو پانے کے انسان اتنا قریب ہو تو گھنٹے منٹ سیکنڈ سب بہت طویل ہو جاتے ہیں۔ انمول میں بہت شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ارمان بولا، مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ ہی ایک دن تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ارمان ملک تمہاری زندگی میں کبھی سکون نہیں آنے دوں گی، جس طرح تم نے میری زندگی سے میرا سکون چھین لیا، بالکل اسی طرح میں بھی تم سے تمہارا سکون چھین لوں گی، سکون چین سب چھین لوں گی۔ انمول نے دل میں سوچا، کہاں کھو گئی؟ دوسری طرف سے ارمان سوچوں کا دھارا توڑتے ہوئے بولا، کہیں نہیں۔ انمول نے جواب دیا، اچھا انمول سنو، میں نے ڈرائیور کے ہاتھ ایڈریس بھیج دیا ہے، ضرورت کی کچھ چیزیں ہیں۔ انمول پلیز اچھے سے تیار ہونا، ویسے تو تم جب بھی مجھے ملی ہو تمہاری سادگی سے ہی میں دل ہارا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آج تم کچھ الگ لگو۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر انمول نے فون بند کر دیا۔ فون بند کرنے کی ہی دیر تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارمان نے جس ڈرائیور کو بھیجا تھا وہ دروازے پر موجود تھا۔ میم یہ سر نے کچھ سامان بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اندر رکھ دو۔ یہ کہہ کر انمول نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ جب ڈرائیور سامان رکھ کر گیا تو انمول بغیر کوئی بھی چیز دیکھے اندر چلی گئی۔ انمول بیٹا یہ سب کون لایا؟ زیبا نے آتے ہی پوچھا۔ آپ کے ہونے والے داماد صاحب نے بھیجا ہے، انمول تیوری چڑھاتی ہوئی اندر سے ہی بولی۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ زیبا نے انمول کو دعا دی۔ انمول بیٹا تم تیار ہو گئی؟ زیبا نے اسے آ کر پوچھا۔ نہیں امی، بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے نکاح کے دن سادہ سیاہ رنگ کون پہنتا ہے؟ پاگل لڑکی، زیبا غصے سے بولی، اور تمہارے لیے اس نے ایک جوڑا بھیجا تو ہے اتنا خوبصورت، وہ کیوں نہیں پہنتی تم؟ زیبا نے سوال کیا۔ اتنے میں انمول کی آنکھوں میں آنسو چھلک گئے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، زیبا انمول کو سینے لگا کر بولی، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ایک ماں کا دل اپنی اولاد کے بارے میں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، اور مجھے معاف کر دو میری بچی۔ زیبا کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں امی، میں جانتی ہوں آپ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ انمول آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اچھا بیٹا ٹھیک ہے، تم تیار نہ ہو، ویسے بھی میری بیٹی ہے ہی بہت خوبصورت، اسے تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ زیبا اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر تک ارمان آ گیا، وہ اکیلا ہی تھا۔ زیبا تو اسے بہت پہلے جانتی تھی جب وہ گھر چھوڑنے آیا تھا۔ بیٹا تم؟ زیبا نے سوالی انداز میں پوچھا۔ جی آنٹی، مجھے نہیں پتا کہ انمول نے آپ کو کیا بتایا ہے اور کیا نہیں، لیکن میں اس کی بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ انمول کو کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ زیبا ارمان سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔ ہاں بیٹا، پہلے دل پریشان تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہوگی کہ تم میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھو گے۔ زیبا سے پیار دیتے ہوئے بولی، بیٹا آج سے یہ تمہاری امانت ہے۔ نکاح کے بعد زیبا انمول کا ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، بیٹا کچھ سامان تھا، میں نے انمول کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکا میں نے بنا لیا، وہ صبح بھجوا دوں گی۔ نہیں آنٹی، میں
جہیز لینے اور دینے کا قائل ہی نہیں ہوں، جس نے اپنی بیٹی دے دی، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میرے گھر میں انمول کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ارمان نے زیبا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ارمان نے ذکیہ کو نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یہ کون ہے بیٹا؟ ذکیہ نے ارمان کے ساتھ انمول کو دیکھا تو پریشان ہو کر سوال کیا۔ میری بیوی، آپ کی بہو۔ ارمان نے انمول کا ہاتھ تھام کر جواب دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں؟ امی مزید مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے پلیز، بس آپ اتنا یقین رکھیں کہ اب یہ آپ کے بیٹے کی محبت ہے اور عزت بھی۔ یہ کہہ کر ارمان انمول کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ انمول مجھے معاف کر دینا، ابھی امی کو نہیں پتا تھا تو اس لیے سب ہو گئے۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھے قائل کر لو گے۔ انمول نے غصے سے کہا۔ انمول، میں محبت میں قید کرنے کا قائل نہیں ہوں، تمہیں بھی تمہارے حال پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر مجھ سے محبت ہوئی تو تم واپس ضرور آؤ گی اور مجھے یقین ہے کہ تم واپس آؤ گے، کیونکہ میری محبت بے اثر نہیں ہے۔ ارمان نے جواب دیا۔ تم اور تمہاری محبت، انمول نے طنزی انداز میں کہا۔ دیکھو انمول، میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، ارمان نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ہاں لیکن تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے اور میں مرتے دم تک تمہیں قبول نہیں کروں گی، نہ اس رشتے کو اور نہ تمہاری اس جھوٹی محبت کو۔ تمہاری آخری سانس تک تمہیں میری محبت نصیب نہیں ہوگی، اسی نفرت کی آگ میں جلو گے تم ساری زندگی جو تم نے میرے دل میں اپنے لیے لگائی ہے۔ انمول چلائی۔ دیکھو انمول، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، جو تم نے دیکھا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، رخ کو چھوڑو۔ لیکن میں نے تمہارا جو روپ دیکھا ہے اس کے بعد مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے، شاید شدید نفرت۔ مجھ سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ حقیقت معلوم ہونے پر تم مجھ سے نظریں ہی نہ ملا سکو۔ تمہاری حقیقت میں جان گئی ہوں، جو تمہارے کردار کے بارے میں بتا رہی ہے کہ تم کس طرح کے انسان ہو۔ میرے کردار کے بارے میں تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ اور یاد رکھو، جو خدا میرا ہے وہی تمہارا بھی ہے، اور اب وہی تمہارا دل میری طرف سے صاف کرے گا۔ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے فاصلہ رکھنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ انمول نے غصے میں لال ہوتے ہوئے ارمان سے کہا۔ خیر ہی تو نہیں چاہتا اپنی؟ اب ارمان نے شرارتی انداز میں کہا۔ جو بھی ہے مجھ سے دور رہو، سمجھے؟ میرے قریب آنے کا تو سوچنا بھی مت۔ انمول ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ لیکن میری پیاری بیوی، میں نے تو بہت کچھ سوچا ہوا ہے، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ تو تمہاری غلطی ہے، میں کسی کو اب خواب دیکھنے سے تو نہیں روک سکتی۔ ہاں مگر ہی کیا تم میرے خواب پورے نہیں کر سکتی کیا؟ ارمان نے بات کاٹ کر کہا۔ نہیں، میرے جیتے جی تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں جب مر گئی تو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو انمول؟ ابھی تو ساری زندگی مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے اور تم ہو کے مرنے کی باتیں کر رہی ہو، پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ ارمان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا ٹھیک ہے، جب تک تم مجھے دل سے قبول نہیں کر لیتی تب تک میں تم سے دور رہوں گا، اپنا کوئی بھی حق استعمال نہیں کروں گا۔ سوچ لو، میرے دل تک پہنچنے کے لیے تمہیں ساری زندگی بھی لگ سکتی ہے۔ انمول نے مزید کہا۔ ہاں سوچ لیا، اب بیگم کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتا نا میں؟ ارمان کے لہجے میں ایک بار پھر سے شرارت جھلکی۔ اچھا میاں بیوی نہ صحیح دوست بن کر تو رہ سکتے ہیں نا؟ ارمان نے سوال کیا۔ انمول جواب دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہائے بیگم، آپ کے انہی تیور پر تو ہم مر مٹے ہیں، ارمان دل میں سوچ کر مسکرایا۔ شام میں ارمان آفس سے واپس آ کر سیدھا ذکیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ امی کیسی ہیں آپ؟ ذکیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے ارمان نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میری فکر مت کرو تم، بس انمول کو وقت دیا کرو، مجھے میری بہو کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، ذکیہ نے ارمان کو ہنستے ہوئے کہا۔ واہ امی، مجھے تو لگا اب انمول کو لے کر اب تک بھی مجھ سے ناراض ہوں گی۔ نہیں بیٹا، میں نے بہت سوچا، لیکن کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جھکنا پڑ جاتا ہے۔ جو بھی ہے اب وہ تمہاری بیوی اور اس گھر کی عزت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اچھا جاؤ اب، ورنہ کیا سوچے گی؟ کہ آتے ہی ماں کے پلو میں بیٹھ گیا۔ ذکیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاش کہ ماں وہ کچھ سوچتی میرے بارے میں، تو اسے سوچنا ہی گوارا نہیں ہے۔ ارمان بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ ذکیہ نے سوال کیا۔ نہیں امی، کچھ نہیں۔ ارمان نے دروازہ کھولا تو اسے یوں لگا جیسے وہ ہوش میں ہی نہیں ہے۔ سامنے مرر پہ انمول کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی، ریڈ فراک، سلور چوڑیدار پاجامہ، کھلے بال۔ ارمان کا ہوش اڑا دینے کے لیے بہت تھے۔ واہ میری جان، واہ آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، ارمان نے کہا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ارمان نے مزید سوال کیا۔ امی کے گھر دعوت ہے آج، انمول نے مختصر جواب دیا۔ لیکن انمول، تم نے تو مجھے نہیں بتایا، ارمان نے سوال کیا۔ ہاں تو اب بتا دیا نا، انمول نے بات کاٹ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں تیار ہو جاتا ہوں، تب تک تم امی سے مل لو۔ انمول ذکیہ کے پاس چلی گئی اور ارمان فریش ہونے چلا گیا۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ ذکیہ نے انمول کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ جی ٹھیک ہو، انمول نے مختصر جواب دیا۔ ارمان سے
چاہے انمول کے جتنے بھی اختلافات تھے، اس نے ذکیہ یا کسی اور کو اس کی خبر نہیں ہونے دی۔ حال چال پوچھ رہی تھی کہ جب ارمان تیار ہو کر آ گیا، چلے انمول سے پوچھا۔ انمول نے ہاں میں سر ہلا کر کہا، یہ لو بیٹا، یہ صدقے کے پیسے ہیں، دے دینا کسی غریب کو، اللہ پاک تم دونوں کو بری نظر سے بچائے۔ ذکیہ نے ارمان کو پیسے دیتے ہوئے کہا، جی امی ضرور، صدقہ نکالتی رہا کریں، آپ کی بہو ہے ہی اتنی خوبصورت کہ اسے تو میری نظر بھی لگ سکتی ہے۔ نہیں بیٹا، نظر ہمیشہ بری لگتی ہے، محبت کرنے والوں کی نہیں۔ ذکیہ نے ارمان کی بات کاٹ کر کہا، جب جی امی، محبت تو بہت ہے۔ ارمان نے انمول کو دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا، یہ مجھے بری نظر سے بچا رہے ہیں، یہ اتنا نہیں پتا کہ ان کا بیٹا ہی میرے لیے بری نظر کی طرح ثابت ہوا ہے۔ انمول دل میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ انمول کے گھر پہنچ گئے۔ بیٹا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ زیبا حال احوال پوچھنے میں مصروف ہو گئی۔ جی آنٹی، سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارمان نے مزید پوچھا۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے۔ ارے واہ انمول، ارمان بھائی تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، ان کی پرسنالٹی، بات کرنے کا انداز، نرم لہجہ، انہیں دیکھ کر تو ذرا برابر بھی نہیں لگتا کہ وہ اتنے امیر ہیں، کسی بات میں کوئی غرور نہیں۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنا اچھا شوہر ملا، ایسا ہمسفر تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ندا مسلسل بولے جا رہی تھی جبکہ انمول خاموش بیٹھی ہوئی سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تو پیارے جیجا جی، انمول آپ کو تنگ تو نہیں کرتی؟ زیادہ کھانا کھاتے ہوئے ندا نے شرارتی انداز میں ارمان سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں نہیں، یہ تنگ کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ ارمان نے ہنسی دبا کر کہا، اور غصہ تو کرتی ہوگی نا؟ ندا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں غصہ تو کرتی ہے، لیکن مجھے تو انمول کے غصے میں بھی پیار نظر آتا ہے۔ کیوں انمول؟ ارمان نے انمول کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت انداز میں کہا۔ انمول نے اسے گھوری سے نوازا۔ ندا زیادہ نہیں بولتے؟ ذکیہ نے ندا کو ڈانٹ کر کہا، کوئی بات نہیں آنٹی، یہ بھی تو میری چھوٹی بہن ہے، جو چاہے پوچھ سکتی ہے۔ کیوں ندا؟ ارمان نے ندا کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ بیٹا بس، انمول ذرا غصے کی تیز ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے، تم اس سے جلد ہی سمجھ جاؤ گے۔ جاتے وقت ذکیہ نے ارمان کو ایک طرف جا کر نصیحت کے سے انداز میں کہا، جی جی آنٹی، میں جانتا ہوں، یہ کہہ کے اسے انمول کو آواز دی اور اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ انمول کیسا لگا امی کو مل کر؟ ارمان نے رستے میں خاموشی توڑ کر کہا، ہاں اچھا لگا۔ وہ پریشان تو نہیں ہوئی نا؟ شادی کے بعد بیٹیوں کی میکے جانے پر کچھ مائیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، میں نے اس لیے پوچھا۔ ارمان نے مزید تفصیل انداز میں کہا، ہاں لیکن میں اپنی پریشانیوں سے خود لڑنا جانتی ہوں، اتنی کمزور نہیں ہوں کہ اب بات بات پر امی کو پریشان کروں۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں کہ میری انمول کمزور تو بالکل نہیں ہے، تبھی تو ارمان ملک سے بھی ٹکرا گئی، ارمان نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ انمول خاموشی سے ونڈ سکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ جانتی ہو انمول، جب پہلی بار تم اور تمہاری دوست کو میں نے گنڈوں سے بچایا تو تمہاری بہادری کا تو میں تب ہی قائل ہو گیا تھا اور وہی دل ہار بیٹھا۔ انمول خاموشی سے سنتی رہی۔ انمول کچھ بولو گی نہیں؟ ارمان نے انمول سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، انمول نے مختصر جواب دیا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ انمول نے ارمان کو گاڑی موڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ بس سوچا بیگم کو آئس کریم ہی کھلا لوں، اگر اس کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے۔ ارمان نے آنکھ دبا کر کہا، نہیں مجھے نہیں کھانی۔ انمول نے انکار کر دیا۔ تم بیٹھو، بس میں ابھی لایا باہر، ہاں باہر نہیں نکلنا، یہ کہہ کر ساتھ ہی موجود آئس کریم پارلر میں ارمان چلا گیا۔ انمول پہلے تو کار میں بیٹھی رہی، پھر نہ جانے کیا سوچی کار سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر سڑک پر موجود بینچ پر بیٹھ کر ارمان کا انتظار کرنے لگی۔ کیا بات ہے میڈم، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ تین آدمی پاس آ کر بائک پر رکے اور پوچھنے لگے۔ انمول نے تو پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن جب وہ بائک سے اتر کر اس کی جانب بڑھے تو انمول کار کی جانب بڑھنے لگی تو ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اس سے پہلے کہ انمول کچھ کہتی، اس آدمی کے ایک زوردار تھپڑ رسید ہوا، اس کی گال پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ انمول تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ان سے نپٹ کر آتا ہوں۔ نہیں ارمان، آپ پلیز چلیں۔ انمول ارمان کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچنے لگ گئی۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں، ارمان نے بازو چھڑا کر کہا۔ انمول ایک اوجھل ہونے کی دیر تھی کہ ارمان نے ایک کو اچھے سے رگڑا۔ خوب دھلائی کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو زور سے اس آدمی کے پیٹ پر لات ماری جس نے انمول کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ گاڑی میں بیٹھے ارمان نے انمول سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، انمول نے جواب دیا۔ کیا ضرورت تھی ان سے لڑنے کی؟ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کسی سے لڑیں گے؟ انمول نے تائید کرتے ہوئے کہا، میں ہر اس انسان سے لڑوں گا جو میری عزت کی توہین کرے گا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت میری ذمہ داری انمول، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی سے بدتمیزی کرے۔ وہ آئس کریم تو ساری پگھل گئی۔ ارمان نے انمول کے ہاتھ میں کپ کو دیکھ کر کہا، آپ کے غصے کی وجہ سے۔ انمول نے قدرے ناراضگی سے کہا، اچھا جی،
ارمان نے جواب دیا اور لے لیں۔ ارمان نے پوچھا نہیں پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ انمول نے گھبرا کر کہا اچھا اچھا جا رہے ہیں۔ ارمان بھائی آپ کی 2 دن بعد لاہور کی ایک میٹنگ ہے، اس سلسلے میں آپ کو وہاں 2 دن اسٹے بھی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ سعد رات میں جب ارمان کے سونے کی تیاری کر رہا تھا تو سعد نے اسے خبر دیتے ہوئے کہا لیکن بھائی آپ ایک مسئلہ ہے۔ سعد نے کچھ اٹک کر کہا کیا ہوا؟ سعد کھل کر بولو بھائی وہ دلاور ہے نا جو معصوم لوگوں سے ناجائز طریقے سے گھر ہتھیا لیتا ہے، اس بار وہ آ رہا ہے ہمارے راستے میں تو کیا ہوا؟ سعد کسی مظلوم کو اس کا حق دلانا زیادہ ضروری ہے، لیکن بھائی وہ بہت خطرناک آدمی ہے، آپ جانتے ہیں مجھے اپنا کام کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹانا خوب آتا ہے۔ یہ الفاظ انمول کے کانوں میں گونجے تو وہ بالکل وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ سوال ارمان کے منتظر تھے اور انمول کو یوں آدھی ادھوری بات سن لینا ارمان کو اور مجرم بنا گیا تھا۔ انمول تم کب آئی؟ اور ارمان نے انمول کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا بالکل تب جب تم کسی کو مار کر اپنے راستے سے ہٹانے کا ارادہ کر رہے تھے، انمول نے غصے سے کہا۔ لیکن انمول تم پوری بات نہیں جانتی ہو، پلیز خود سے اندازہ نہ لگایا کرو پوری بات، کیا یہ جانو کہ اب کہ تم اس سے کیسے مارو گے۔ انمول ایسی باتیں نہیں ہیں، بس مجھے کچھ نہیں سننا، تمہارے انہی کاموں کی وجہ سے مجھے تم سے اتنی نفرت ہے۔ لیکن انمول میں نے آج تک کبھی کسی بے قصور کو سزا نہیں ہونے دی، حقدار کو ہمیشہ اس کا حق دلوایا ہے۔ یوں خون خرابہ کر کے انمول نے بات کاٹ کر کہا نہیں انمول تم میری بات تو قتل ہمیشہ قتل ہی ہوتا ہے ارمان ملک، یاد رکھو، اور خدا قاتل کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جب تم نے ٹھان ہی لی ہے مجھے غلط ثابت کرنے کی تو میں بھی تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گا۔ ہم 2 دن بعد لاہور جا رہے ہیں، کچھ دن کے لیے تم جو ضروری سامان ہے اپنے ساتھ رکھ لو، ارمان نے مختصر انداز میں کہا۔ لیکن میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، انمول نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ارمان کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ انمول بیٹا جب سے شادی ہوئی ہے تم اور ارمان کہیں گھومنے کے لیے نہیں گئے، ارمان لاہور جا رہا ہے تم بھی ساتھ چلی جاؤ، تھوڑا ایک دوسرے کو بھی وقت دو اور سمجھو میں تم دونوں کی ٹکٹس کروا رہی ہوں اور کوئی بہانہ نہیں۔ انمول ذکیہ کے اصرار پر انکار نہ کر سکی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا بیگم اسے ڈر لگ رہا ہے؟ ارمان نے ایئرپورٹ پر انمول کو یوں حواس باختہ دیکھ کر پوچھ لیا۔ تم سے کیوں ڈروں گی میں؟ انمول نے دو ٹوک جواب دیا۔ ہم بس پر بھی تو جا سکتے تھے، پلین میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر انمول نے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا ہاں جا سکتے تھے، لیکن انمول میرا تو یہ روز کا معمول ہے آنا جانا، اور بس میں تو میں بالکل سفر نہیں کر سکتا اتنا لمبا، اس لیے پلین ہی بیسٹ ہے۔ انمول دل میں ہی گھبرا رہی تھی، اس نے پلین کا کبھی سفر ہی نہیں کیا تھا۔ پلین میں بیٹھ کر انمول نے ارمان کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ ارمان نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنا دوسرا بازو آگے کرتے ہوئے انمول کو سینے سے لگا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انمول ڈرتی ہے، اب اس کی مزاحمت نہیں کرے گی۔ تھوڑی دیر میں وہ لاہور پہنچ کے مجھے الگ کمرہ چاہیے، ہوٹل کے روم میں آتے ہی انمول نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، ہم یہاں ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، الگ الگ رہنے کو نہیں۔ لیکن مجھے بس انمول میں تمہاری ہر بات نہیں مانوں گا۔ ارمان کے لہجے میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ میں چائے آرڈر کرتا ہوں تب تک تم فریش ہو جاؤ، یہ کہہ کر ارمان باہر چلا گیا۔ انمول میری رات میں میٹنگ ہے، تم تیار ہو جانا، ہم شام میں کہیں باہر چلیں گے، ارمان نے چائے پیتے ہوئے انمول سے کہا۔ انمول نے مختصر جواب دیا۔ یہ کیا؟ انمول نے پیکنگ باکس کو دیکھ کر کہا۔ دیکھ لو بیگم، جب تمہارے پاس ہے تو تمہارا ہی ہوگا، ارمان نے نرم لہجے میں کہا۔ انمول پیک کو کھول کر دیکھنے لگی، بیچ میں ایک بہت ہی خوبصورت بلیک ڈریس تھی اور ساتھ میچنگ شوز، جویلری اور سب کچھ تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، تھوڑا کم خرچ کر لیا کریں، ویسے بھی میرے پاس پہلے ہی اتنے کپڑے پڑے ہیں جو کہ میں نے ابھی تک پہنے بھی نہیں ہیں، انمول نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ فضول خرچی تو نہیں ہے، یہ تو میں اپنی پیاری سی بیوی کے لیے لایا ہوں، ارمان انمول کو دونوں کندھوں سے تھام کر پاس کرتے ہوئے بولا۔ انمول نے اس بار مزاحمت نہ کی۔ انمول محبت کی قدر ہمیشہ مرنے کے بعد ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں چلتی سانسوں میں ہی لوگ کیوں محبت کی قدر نہیں کرتے؟ جب ہم محبت انسانوں سے کرتے ہیں تو اس کا صلہ خدا سے کیوں آخر تک ہم کسی کی محبت کا انتظار کریں؟ ارمان کا ایک ایک لفظ انمول کے دل پر لگ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے ہر بات سنتی رہی۔ شاید اس بار اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ انمول تمہاری اور میری محبت کرنے کے انداز میں زیادہ فرق نہیں ہے، جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں شدت کی انتہا پر ہیں، میرا عشق اور تمہاری نفرت، لیکن مجھے تمہاری نفرت سے ڈر نہیں لگتا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری یہ نفرت ایک دن شدت عشق میں بدل جائے گی اور میں تب تک تم سے یوں ہی لڑتا رہوں گا، اور شدت بھی ایسی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سب سے زیادہ تم رو گے اور تکلیف میں بھی سب سے زیادہ تم ہی
ہوگی یہ جان کر تم نے مجھ سے جو نفرت کی وہ بے وجہ تھی۔ ارمان یہ کہہ کر نکل گیا۔ رات میں جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ انمول سامنے اس کی لائی ہوئی ڈریس پہن کر بیٹھی تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارمان ایک لمحے کو تو پلک جھپکانا ہی بھول گیا۔ انمول کے لمبے بال اس کی کمر کو ڈھانپ رہے تھے۔ بلیک ڈریس اوپر سے ڈارک ریڈ لپسٹک ارمان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ انمول نے ارمان کو واپس ہوش میں لاتے ہوئے کہا۔ نہیں تو ماں کہتی ہے کہ جو محبت کرتے ہیں ان کی نظر نہیں لگتی کبھی بھی۔ ہاں لیکن آپ کی مجھے لگ سکتی ہے، انمول نے بات کاٹ کر کہا کیونکہ ارمان نے مزید سوال کیا۔ کیونکہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، انمول نے دو ٹوک کے انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، کرنے لگ جاؤ کہ تمہاری نفرت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میری محبت اس کے سامنے ہار جائے، ارمان نے پر امید انداز میں کہا۔ باہر چلیں، ارمان نے انمول کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ نہیں، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور باہر سردی بھی ہے، پلیز تھوڑی دیر کے لیے۔ ارمان کے اتنے سال پر انمول منع نہیں کر سکی اور ہاتھ تھام کر باہر آ گئی۔ کچھ دیر کی واک کے بعد دونوں واپس ہوٹل میں آ گئے۔ انمول تم کچھ کھاؤ گی؟ ارمان نے آتے ہی انمول سے سوال کیا۔ نہیں، میں سونے لگی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ارمان بھی لیٹ گیا۔ آدھی رات ارمان نے کروٹ بدلی تو اسے انمول کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی اور ارمان نے فوراً اٹھ کر اس کے ماتھے کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اس وقت تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوگا، میں بھی کتنا پاگل ہوں، رات تمہیں منع کرنے کے باوجود باہر لے گیا۔ ارمان جلدی سے ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی اور بینڈیج لے کر آیا۔ ساری رات پٹیاں کرتا رہا اور انمول بے خبر سوتی رہی۔ اچانک ارمان کے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی۔ جب صبح انمول کو ذرا ہوش آئی تو ارمان کو اپنے بہت قریب محسوس کیا۔ اس کا ایک ہاتھ انمول کے سر پر تھا، دوسرے میں انمول کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جیسے وہ اپنے سینے پر سکون سے رکھ کر سو رہا تھا۔ انمول کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ کیسے وہ ساری رات اس کے لیے جاگتا رہا۔ انمول نے اپنا ہاتھ ہٹانے کے لیے ہلکی سی حرکت کی تو ارمان کی آنکھ کھل گئی۔ انمول کیسی طبیعت ہے؟ اب تمہاری ڈاکٹر کو فون کروں؟ ارمان نے انمول سے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، انمول نے مختصر جواب دیا۔ میری آج میٹنگ تھی لیکن میں نے تمہاری وجہ طبیعت کی وجہ سے کینسل کر دی۔ ارمان انمول سے مخاطب ہوا۔ لیکن میں ٹھیک ہوں اب نہیں، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، بس آج میں یہی رہوں گا تمہارے پاس۔ انمول نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ انمول آج رات میں ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں لے جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ ارمان انمول کے جواب کا منتظر تھا۔ جی، انمول نے جواب دیا۔ واپسی پر کار ایک دربار پر رکی لیکن انمول سمجھ نہیں پائی یہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ انمول نے ارمان سے سوال کیا۔ داتا دربار کہتے ہیں یہاں دل کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، ارمان نے انمول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن آپ کی تو ہر مراد پوری ہوگی، انمول نے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں کوئی شک نہیں، میری ہر مراد پوری ہوگی تمہیں پا کر، یہاں تو میں تمہارے لیے آیا ہوں، تم بھی کچھ مانگ لو، اور ارمان نے انمول کی طرف دیکھ کر کہا، اور دونوں گاڑی سے نکل کر دربار میں داخل ہو گئے۔ اے خدا، میں جانتا ہوں کہ میرا انمول کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط تھا، لیکن تو میرے دل کی پاکیزگی اور میری محبت سے خوب واقف ہے۔ انمول کے دل میں میرے لیے جو بھی غلط فہمی ہے اسے دور کر دے، اس کی نفرت کو محبت میں بدل دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، ارمان دل میں دعا کر رہا تھا۔ اے میرے رب، میں بہت ڈرتی ہوں اس انسان سے، اس کی محبت مجھے بہت خطرناک لگتی ہے، میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں سے نفرت کی جو بلا وجہ کسی کی جان لے لیتے ہیں، مجھے صبر دے اتنا کہ میں اس شخص کے ساتھ رہ سکوں، اپنی ساری رنجشیں اور ناراضگی کو بھلا کر۔ انمول نے آنکھیں کھول کر ایک نظر ارمان کی طرف دیکھا اور دونوں گاڑی کی جانب چلے گئے۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی ساتھ کی کال آ گئی۔ ہاں ساتھ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں بھائی، دلاور نے دھمکی دی ہے کہ آپ اپنی سیکورٹی کا خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ پر کوئی حملہ کر دے۔ نہیں سعد، اس بار سیکورٹی نہیں، مجھے اپنی قسمت آزمانے دو، دیکھتا ہوں کہ اس نفرت اور محبت کی جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے، ارمان نے انمول کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایئرپورٹ تک کا سفر ارمان اور انمول کے درمیان خاموشی میں ہی گزرا۔ سر، پلین میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو گئے ہیں، اس لیے آج کی فلائٹ سب کو کینسل کر دی گئی ہیں۔ جب ارمان اور انمول گاڑی سے باہر آ کر کھڑے ہوئے تو مینیجر نے انہیں اطلاع دے کر کہا، کینسل ہو گئی؟ کیا مطلب؟ اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں اتنی گھٹیا سروس ہے آپ کی، مجھے پہلے انفارم نہیں کر سکتے؟ ارمان اب غصے میں چلا رہا تھا۔ سر ہمیں بھی ابھی معلوم ہوا، مینیجر نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ ہاں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم لوگوں کی وجہ سے میری میٹنگ الگ رہ جائے گی۔ ارمان کا غصہ اب ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ سر آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دیٹ، آئی ول مینیج پرائیویٹ پلین فار
यू प्लीज़ काम डाउन। नहीं ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, अरमान ने गुस्से में कहा। ओके सर, ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। अनमोल, तुम ड्राइवर के साथ होटल वापस चली चलो, मैं अपनी वापसी का अरेंज करके आता हूँ। अरमान ने अनमोल के पास जाकर कहा, जल्दी आ जाएगा। जब अरमान अनमोल को छोड़कर जा रहा था तो अनमोल इसका हाथ पकड़कर बोली, क्या बात है बेगम, इतनी मोहब्बत। अरमान अनमोल का हाथ थामकर बोला, लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अरमान मुस्कुराकर बोला, अगर तो ये मोहब्बत मुझे यूं गुस्से में देखकर आई है तो बेगम एक बात जान लो, ये गुस्सा तुम्हारे लिए नहीं है और ना कभी होगा। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत की हकदार हो। अरमान ने अनमोल की आंखों में देखकर कहा। एक लम्हे को तो अनमोल को अपनी मोहब्बत पर रक्श आया और वो अरमान से नजरें ही ना हटा पाई। क्या था वो इंसान फरिश्ता जिसे अनमोल हमेशा एक शैतान समझकर नफरत करती रही, वो नफरत जिसका कोई वजूद होना चाहिए था या जो बिल्कुल बेमानी था। अरमान के सामने कि उसकी मोहब्बत चट्टान की तरह थी। बाज़ औक़ात हम इस चीज़ की ख्वाहिश कर बैठते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती और इसे पाने के लिए हम हज़ार जतन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इस इंसान से मोहब्बत होती है, नहीं, बस हमें इसे हासिल करना अपनी ज़िद का हिस्सा बना लेते हैं। कौन कहता है कि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो इसे हासिल भी लाजिम करें। जिससे मोहब्बत की जाती है इसकी खुशी का ख्याल भी रखा जाता है, क्योंकि मोहब्बत में खुद गर्जी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मुझे इतनी प्यार से दिखती रहोगी तो मैं कैसे जाऊंगा। अनमोल अरमान ने अनमोल की सोचों की तार को तोड़कर कहा, आप जाइए। अनमोल ने कुछ घबरा कर कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। अनमोल अरमान को यूं दूर जाता हुआ देख रही थी। ड्राइवर ने अनमोल को होटल छोड़ दिया और अरमान को वापस लेने चला गया। एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला थी अनमोल, इसका दिल बहुत घबरा रहा था। इसने अम्मी को फ़ोन कर लिया। हेलो अम्मी, कैसी हैं? कॉल करते ही अनमोल मुखातिब हुई, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, अरमान कैसा है और तुम लोग इंजॉय करे हो ना? ज़ेबा ज़ेबा सवाल पर सवाल करती गई। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस आपसे बात करने का दिल कर रहा था, इसलिए बस। बेटा सब ठीक तो है? ज़ेबा ने अनमोल की आवाज़ आस्तगी में सुनी तो उसने इससे तस्दीक करने लगी। जी अम्मी, सब ठीक है, हम कल तक आ जाएंगे। अरमान टिकट करवाने गए हैं। और अम्मी, निदा और रिदा कैसी हैं? दोनों ठीक है? अनमोल ने पूछा। हाँ बेटा, दोनों ठीक हैं, बस तुम्हारी वापसी का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं। निदा तो हर वक्त अरमान भाई की राग लापती रहती है। और अनमोल, बेटा इस दिन मैं भी अरमान से मिलकर बहुत खुशी हुई। आज तक यही सुना था कि अमीर लोग दौलत के नशे में बहुत मगरूर हो जाते हैं, मगर इसमें तो कोई बात ऐसी नहीं दिखी। मैंने बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ अ, नहीं देखी। अरमान बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ है, खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। जी अम्मी, अनमोल ने जवाब दिया। अनमोल काफ़ी देर सोचों में घिरी रही, ख्यालों का महवर मुसलसल इसी घेरे हुए था। ख्यालों के समुद्र को तोड़ते हुए फ़ोन की घंटी बजी। हेलो भाभी। अनमोल को आवाज़ पहचानने में मुश्किल ना हुई, क्योंकि वो सास से पहले भी बहुत बार मिल चुकी थी। हाँ सास, बोलो भाभी, कैसी हैं आप? सास ने मुझसे जवाब पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, अनमोल ने जवाब दिया। भाभी, वो अरमान भाई को ज़रा काम आ गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको वापस ले आए। मैं अरमान भाई के पर्सनल सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ, होटल ही वो घंटे तक पहुँच जाएगा। लेकिन अरमान ने मुझे तो कुछ नहीं बताया इस बारे में। अनमोल ने तस्दीक करते हुए कहा, जी वो जी वो भाई ज़रा जल्दी में थे तो भाई ने मुझे बोल दिया, आप जब वो आदमी आए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? अनमोल ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। 1 घंटे बाद सर्वेंट अनमोल को लेने आ गया। मैडम आप आ जाएं, मैं आपको बाहर तक छोड़ रहा हूँ। ये सब लोग ये प्रोटोकॉल सिर्फ अरमान की वजह से ही तो वो अनमोल का बहुत ख्याल रखता था और इससे से जुड़ा हर शख्स अनमोल का बहुत ख्याल रखता था। अरमान के ना होते हुए भी वो इसका एहसास अनमोल के साथ रहता, एक साए की तरह। वापसी पर अनमोल ने सारा सफ़र खामोशी से तय किया। वो इस बात को तस्लीम ना करती शायद, लेकिन कहीं ना कहीं वो अरमान की कमी को बहुत महसूस कर रही थी। अचानक गाड़ी में चलती एलसीडी में एक खबर इसकी कानों में गूंजी। वो इसके लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी। रज़ा को अदालत कत्ल के जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाती है। इतने में ही ड्राइवर ने एलसीडी ऑफ कर दी। जल्दी चलाओ। अनमोल इसके बंद करते ही चला उठी। रज़ा को फांसी पर क्यों? अनमोल खुद से ही गुफ्तगू कर रही थी कि ड्राइवर ने इसकी सरगोशी सुन ली। मैडम आप नहीं जानती क्या? रज़ा को अनमोल ने इसे चूम कर देखा। ये स्मगलर है, काफ़ी अरसे से एक गैंग के साथ शामिल है। पहले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर इन्हें दुबई के एक माफिया को स्मगल कर देता है। मगर इस बेचारी लड़की का सिर्फ इतना कसूर था कि इसे रज़ा की हकीकत वक्त से पहले ही मालूम हो गई और इसकी सज़ा इसकी मौत के नतीजे में हुई।
अनमोल को ऐसे लग रहा था जैसे कोई इसके सर पर भारी पत्थर मार रहा है और बार-बार वो ज़ख्मी हो रही है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हम बहुत से फ़ैसले ऐसे कर लेते हैं जो कि हमें वक़्ती तौर पर गलत लगते हैं, मगर खुदा हमारे लिए कोई भी फ़ैसला गलत नहीं करता। अनमोल कहीं न कहीं खुद को खुशनसीब समझ रही थी कि इसे अरमान मिला जो कि इससे कितनी मोहब्बत करता है, और रज़ा की हकीकत जानकर तो अनमोल के दिल में अरमान के लिए प्यार और भी बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद अनमोल घर पहुंच गई। ज़किया पहले से ही अनमोल का इंतज़ार कर रही थी। बेटा, तुम्हारा से तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? ज़किया ने अनमोल को गले मिलते हुए कहा। मुझे साद ने पहले ही बता दिया था कि अरमान को कोई काम था, इसलिए तुम अकेली आ रही हो। जी अम्मी, ठीक था। बैठो बेटा। नसरीन, जाओ बेटी के लिए पानी लाओ, ज़किया ने कामवाली से कहा। खाना खाते हुए काफ़ी खामोशी थी। अरमान अरमान ही ज़्यादातर मेज़ की रौनक होता था। इसकी गैर मौजूदगी में सब लोग काफ़ी खामोश थे, और तानिया भी कुछ नहीं बोली, और अनमोल तो अरमान की कमी कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रही थी। अम्मी, अंदर आ जाऊं? अनमोल ने ज़किया का दरवाज़ा बजाकर इजाज़त ली। हाँ हाँ बेटा, आ जा। ज़किया अंदर से बोली। अम्मी, ये कुछ तोहफे हैं, मैंने और अरमान ने मिलकर आपके लिए खरीदे थे। अब वो तो नहीं आए तो मैंने सोचा मैं दे दूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों, कोई बात नहीं भाभी, मेरे लिए भी है ना। तानिया कुछ फासले पर बैठी थी, फ़ौरन भागकर अनमोल की तरफ आ गई। हाँ ना तानिया, तुम्हारे लिए तो मैंने और अरमान बहुत सारी चीज़ें ली हैं, अनमोल ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, शुक्रिया भाभी। तानिया ने गले लगकर शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं तानिया, शुक्रिया कैसा, अनमोल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। और थोड़ी देर बाद वो सोने के लिए चलेगी। छोड़ दें अरमान को, प्लीज़ छोड़ दें इन्हें। अनमोल चीख कर कह रही थी। नहीं नहीं अरमान, अरमान। अनमोल चीख मारकर फ़ौरन बेदार हो गई। इसका पूरा जिस्म पसीने से शरबूर था। वो खौफ के मारे कांप रही थी। परेशानी के आलम में अनमोल ने फ़ोन उठाया, कॉल मिला दी। हेलो हेलो, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो हैं? आपने यूँ रात के 2 बजे कॉल की, सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से साद बोला। साद, अरमान मुश्किल में है, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। साद, मुझे सच बताओ क्या है? अनमोल ने कहा। मेरा दिल यूँ झूठी गवाही नहीं देगा, सही से बताओ अरमान कहाँ है, जल्दी। दूसरी तरफ से अनमोल परेशानी के आलम में बोले जा रही थी। ठीक है भाभी, अभी आप सो जाएं, बहुत रात हो गई है, मैं सुबह आपकी तरफ आऊँगा। सार ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अनमोल ने सुबह उठते ही सबसे पहले साद को फ़ोन किया। जी भाभी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ही साद आ गया, और अनमोल इसे अपने साथ लिए ड्राइंग रूम में ले आई। साद, जो भी बात है मुझे अब सच सच बताओ प्लीज़, आप मुझसे झूठ नहीं बोलना। अनमोल ने फ़ौरन साद से कहा। भाभी, बैठे भाभी, बताता हूँ। जिस दिन अरमान भाई आपको एयरपोर्ट लेकर गए थे और आप वापस आ गई, इस दिन इसके बाद मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। मुझे इतना इल्म था कि आप होटल में ही हैं, इसलिए मैंने सेक्रेटरी को भेज दिया था। राब्ता ना होने पर मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने एयरपोर्ट के तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक किए। कुछ लोग आए और अरमान भाई को साथ ले गए। मैंने तब तक सिक्योरिटी हायर की हुई है, लेकिन अरमान भाई का कुछ भी पता नहीं चला। और मुझे अरमान भाई पर हैरत हो रही है कि मैंने इस दिन इन्हें बताया भी था कि दिलावर खान ने धमकी दी है, लेकिन अरमान भाई ने फजूल सा जवाब दे दिया कि देखता हूँ कि नफ़रत की जीत होगी या मोहब्बत की। मैंने इन्हें इसलिए ही बाखबर किया था कि आप अपनी हिफाजत करें, लेकिन नहीं। मैं खुद बहुत परेशान हूँ भाभी। आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही मिल जाएंगे। अनमोल सारी बात सुनकर कुछ भी ना बोल पाई। इस दिन अरमान ने अनमोल की आंखों में देखकर कहा था कि इसे जब कुछ होगा तो सबसे ज़्यादा परेशान अनमोल ही होगी, और था भी ऐसा ही। अनमोल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इतनी बड़ी नेमत थी इसके पास, लेकिन वो मुसलसल से धुतकार रही थी। इस बात का एहसास इसे अब हुआ। अनमोल ने नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठा लिए। मेरे मालिक, तू तो मेरे दिल का हाल खूब जानता है, कैसे तूने मेरी नफ़रत को मोहब्बत में बदल दिया। इतना कुछ बदलने के बाद मेरे रब, मुझे इससे दूर मत करना। मैं भी इससे इश्क करने लग गई हूँ, बिल्कुल इसी शिद्दत से जैसे वो करता था। इसके बगैर नहीं रह सकती अब मैं, बिल्कुल भी नहीं। अनमोल रो रो कर खुदा से फरियाद कर रही थी, और आंसू मुसलसल इसके गालों को भिगो रहे थे। बीबी जी बीबी जी, निदाबाजी आपसे मिलने आई हैं। मुलाजमा ने अनमोल को पैगाम दे दिया और इसे अंदर ही भेज दो। अनमोल ने बगैर मुड़े कहा। अनमोल, कैसी हो तुम? तो लाहौर से आकर हमें भूल ही गई हो। अरमान भाई कहाँ हैं और कैसे हैं? निदा यक दीगर सवाल करती रही। हाँ मैं ठीक हूँ, और अरमान अरमान भाई तो बस हीरो बन गए हैं, कसम से अब भी मैं अपने भाई से ही मिलने आई थी। निदा ने बात काट कर कहा। मतलब, मैं समझी नहीं। अनमोल ने अटक अटक कर कहा। अनमोल, तुम जानती हो, एक बार मैं रात में अकेली आ रही थी तो कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया, और इतने में ही अरमान भाई आ गए और वो इन्हें देखकर फौरन भाग गए, और फिर वो मुझे घर भी छोड़ गए। अनमोल हमारा कोई भाई नहीं है, अगर होता ना तो मेरे लिए इसका रूप बिल्कुल अरमान भाई जैसा ही होता।
ہونا تھا۔ ندا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکی۔ دلاور خان کا نام تو سنا ہوگا ندا کے انکشاف پر انمول نے اسے چون کر دیکھا، کیونکہ ابھی ابھی اس نے یہ نام ساز سے سنا تھا، وہ کیسے بھول سکتی تھی۔ ہاں جانتی ہوں، کیوں کیا ہوا؟ ہمارے گھر پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتا تھا اور وہ اور ارمان بھائی نے بہت مدد کی ہماری، بلکہ اس گنڈے کی وجہ سے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے، لیکن انہوں نے ہمیں چھڑا لیا۔ ہم جتنا بھی چاہیں انمول، کبھی بھی ان کا یہ قرض نہیں اتار پائیں گے۔ تم بہت خوش قسمت ہو انمول، وہ نہ صرف تم سے بلکہ تم سے ہر رشتے سے جڑے ہر رشتے سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت پر کبھی بھی شک مت کرنا، وہ اتنی فرشتہ سیکھت انسان ہو، اور انمول اسے کس قدر غلط سمجھتی رہی۔ ندا کے جانے کے بعد انمول سوچوں میں گم ہو گئی۔ میں کتنی پاگل ہوں، اس کی محبت تو شیشے کی طرح شفاف تھی، پھر بھی میں اسی سے لڑ پڑی۔ بھابھی بھائی کو گولی لگ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں، آپ جلدی آ جائیں، سار نے پریشانی کے عالم میں فون کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عشق کی شدت میری نفرت کے سامنے کیسے ہار سکتی ہے؟ آخر خدا میری دعا کیوں قبول کی؟ وہ بھی تو مجھے مانگ رہا تھا، پھر اس کی دعا رد کیوں کر دی؟ انمول سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ ارمان کو یوں مشینوں میں جکڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔ آنکھیں کھولو ارمان، اس سے پہلے کہ تمہاری خاموشی مجھے مار ڈالے، انمول نے درد بھرے لہجے میں کہا اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارمان، آپ ہمیشہ سننا چاہتے تھے نا کہ میرے منہ سے محبت کا اقرار، تو سنیں، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، پلیز ارمان واپس آ جائیں۔ ٹوٹ گئی میری نفرت کی دیوار آپ کے عشق کے سامنے۔ انمول ارمان کے سینے پر سر رکھ کر مسلسل رو رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے بالوں میں ہلکی سی جنش محسوس ہوئی، تو اس نے چون کر اوپر دیکھا۔ ارمان ہلکے سے اپنا ماسک ہٹا رہا تھا۔ اگر اقرار کر ہی لیا ہے تو کیوں رو رہی ہو انمول؟ اگر میں مر بھی جاتا تو تمہارے منہ سے یہ اقرار سن کر زندہ ہو جاتا۔ ارمان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکی۔ خبردار، اگر یہ مرنے کی بات دوبارہ کی تو؟ انمول نے غصے میں ارمان کے سینے میں تھپکی ماری۔ اف یار، درد ہو رہا ہے، ارمان نے کہا۔ ہوا نا، مجھے بھی ایسے ہی ہوا، انمول نے منہ بنا کر کہا۔ ارمان نے مسکرا کر انمول کی طرف دیکھا اور انمول نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی اور ارمان کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ ایک عجیب سی سکونیت اسے اپنے اندر محسوس ہوئی۔ آج اسے یوں لگا جیسے ہر پریشانی، ہر غم سے نجات مل گئی تھی۔ ایک چھوٹا سا سبق: بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے، اور نکاح میں خدا نے بہت طاقت رکھی ہے۔ ایک اجنبی شخص ہمیں جان سے بھی پیارا ہو جاتا ہے، جس طرح انمول کو ارمان ملک پیارا لگنے لگا تھا اور اس سے عشق ہو گیا تھا، اور یوں ان کی کہانی ختم ہو گئی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔